تیز تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کا کوریڈور عبور کرتے ہوئے پرائیویٹ روم میں آئے تو سکندر احمد کی نگاہیں ان کے منتظر تھیں۔ وہ 2 دن سے برابر انہیں دیکھنے آ رہے تھے اور ان کے سارے اخراجات بھی برداشت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں اب آپ؟ شہل نے ان کے کمزور سے ہاتھوں کو پکڑا۔ سکندر احمد کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ ان کی خدمت بھی کر رہے تھے اور خیال بھی رکھ رہے تھے۔ پلیز آپ روئیں نہیں۔ انہوں نے ان کے آنسو ٹیشو میں جذب کیے۔ پنک کاٹن کے ملکے سے کپڑوں میں ملبوس اقصیٰ اس مہربان ہستی کو حیرانگی سے دیکھتی تھی جو اس کی جانب بھی بھولے بھٹکے نگاہ اٹھا ہی لیتے تھے۔ سر میں آپ کا مشکور ہوں، سکندر احمد روحانسی آواز میں گویا ہوئے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے لیے آپ بالکل بابا ہی کی طرح ہیں۔ وہ مبہم سا مسکراتے ان کے سرہانے ہی بیڈ کے پاس کھڑے تھے اور اقصیٰ ان سے قدرے فاصلے پر چیئر پر بیٹھی تھی۔ مجھے پتا ہے میرا یہ ہارٹ اٹیک جان لیوا ہی ہے۔ ابو پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ تڑپ کر ان کے پاس ہی آ گئی۔ وہ تو کل کائنات تھے، اس کی بن ماں کے بھی پالا تھا اور باپ کا پیار بھی دیا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، شہل نے انہیں اطمینان دلایا۔ بس شہل بیٹا مجھے جھوٹے دلاسے نہ دو، مجھے خبر ہے کہ میری کیا کنڈیشن ہے۔ کبھی کبھی وہ سر کی بجائے انہیں بیٹا بھی کہہ لیتے تھے۔ اقصیٰ کی تو ہچکیاں ہی بند گئی تھیں۔ اس نے ایک اچڑتی نگاہ اس حسین مجسمے پر ڈالی مگر جلد ہی نظر چرا لی تھی جو سادہ سے انداز کی وجہ سے دل کو اچھی لگی تھی۔ بس میں چاہتا ہوں کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دوں۔ اس کی چٹی کا تمہیں پتہ ہے کہ کیسی ہے، میرے بعد اس کا جینا دو بھر کر دے گی۔ آپ زیادہ بولیے نہیں۔ شہل نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کی باتوں کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ میرے پاس آج ہی تو وقت ہے بولنے کا، بس میں چاہتا ہوں میری بیٹی کو آپ صرف نام کا سہارا دے دیں، بھلے چاہے اسے بیوی کا درجہ نہ دیں۔ ابو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اقصیٰ نے ان کے پپڑی زدہ ہونٹوں پر اپنے نازک مرمری ہاتھ رکھ دیا۔ بس اسی لمحے شہل نے اس 3 گز کے آنچل میں لپٹے وجود کو بغور دیکھا۔ آنچل سر سے ڈھلا کیا تھا، دراز لمبے بالوں کی لمبی چوٹی سائڈ پر جھکنے سے جھول گئی تھی۔ میری بچی اگر میں آج بھی نہ بولا تو پھر کبھی کچھ نہیں بول سکوں گا۔ انہوں نے دقت سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ شہل بیٹا میری بیٹی سے آج ہی نکاح کر لو تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو لگ تک سے رہ گئے۔ اتنا بڑا فیصلہ اور وہ یوں لمحوں میں کیسے کر لیں؟ کیا وہ ایک مرتے ہوئے شخص کی خواہش کو رد کر دیں؟ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی کو اپنا لو ورنہ یہ رل جائے گی۔ وہ رو دیے۔ پھر شہل سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ صرف ایک لمحے میں کیا، نہ کسی کو شریک کیا، اور چند گھنٹوں میں ہی وہ اقصیٰ سے نکاح کر چکے تھے۔ اقصیٰ کو اچانک اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا تھا، وہ بھی صرف باپ کی خاطر۔ پھر جو وہ روئی تھی تو ہسپتال تک کا عملہ وہاں آ گیا تھا۔ سکندر احمد جیسے بیٹی کے سر پر سائبان کر کے پرسکون ہی ہو گئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ بے ہوش ہوتی اقصیٰ کو شہل نے بڑی مشکلوں سے سنبھالا تھا۔ صرف 2 دن ہی تو ہوئے تھے اس سے ملے ہوئے اور اتنی جلدی وہ ان کی بنا دی گئی تھی۔ شہل نے گھر میں سکندر احمد کی وفات کی خبر دے دی تھی لیکن اپنے نکاح کی خبر سے لا علم ہی رکھا تھا۔ سکندر احمد کو دنیا سے رخصت ہوئے ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اقصیٰ کی چٹھی نے شور مچا دیا کہ وہ اب اسے کسی قیمت پر رکھنے کو تیار نہ تھی۔ اے میاں جب بیوی بنا لیا ہے تو لے جاؤ اسے یہاں سے۔ وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ پہلے ہی بیچاری کو انہوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ ارے نیک بخت کبھی تو موقع محل دیکھ لیا کرو۔ چچا جان کو بیوی کی تلخ کلامی ہمیشہ سے ہی ناگوار گزرتی تھی مگر وہ اتنی تیز ترار عورت تھی کہ اچھوں کے چھکے چھڑا دیتی۔ ہائے ہائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ سکندر کی اولاد کو ہم یہاں نہیں رکھ سکتے۔ کر دیا اس نے بیاہ اپنے مالک کے بیٹے سے۔ وہ تو اسی دن سے ہی جلی ہوئی تھی کہ اقصیٰ ایک کروڑ پتی خاندان کی بہو جو بن گئی تھی۔ آنٹی میں انہیں لے جاؤں گا لیکن تھوڑا مجھے وقت تو دیں۔ فان کلر کے کرتے شلوار میں لمبے چوڑے شہل اچھے خاصے چارمنگ لگ رہے تھے۔ اندر کے کمرے سے تحریم پردے کی اوٹ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت ہے؟ مجھے اوپر کا حصہ کرائے پر دینا ہے۔ ان باپ بیٹی کو میں نے رکھا ہوا تھا صرف رحم کھا کے کہ لڑکی کو لے کے وہ کہاں جائیں گے۔ ٹٹی جان تخت پر بیٹھی ہاتھ کا پنکھا زور زور سے جھل رہی تھی جبکہ شہل برآمدے میں پڑی ایک کرسی پر سر جھکائے مؤدب انداز میں بیٹھے تھے۔ ایک تو تمہارے اماں بابا بھی اس نکاح میں شریک نہیں ہوئے، بتاؤ رکھو گے کہاں اسے؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ اچھا میں ذرا اقصیٰ سے ملنا چاہوں گا، انہوں نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے ان کی بات ہی کاٹ دی۔ کب سے وہ ان سے ترش روی سے ہی بول رہی تھی اور ویسے بھی وہ کم کو سے تھے، اتنا بولنا کسی کا ان کی طبیعت پر گراں ہی گزرتا تھا۔ اے لو بیٹا میں بات کیا کر رہی ہوں، تمہیں بیوی سے ملنے کی پڑ گئی۔ انداز ان کا خاصا فہمائشی تھا۔ پنکھا انہوں نے زور سے تخت پر پٹک دیا۔ دیکھیے یہ میرا مسئلہ ہے کہ وہ کہاں رہیں گے، وہ بھی بھینا ہی گئے۔ ٹھیک ہے پھر میرا مسئلہ سلجھاؤ، ابھی تم مجھ سے مل نہیں سکتے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے بدلے حاضر کی حد ہی کر دی۔ شہل احمد لب بھینچ کر رہ کے بس ایک تیکھی نگاہ ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبھی تو آئے گئے کا لحاظ کر لیا کرو۔ بس زیادہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وہ چچا کو ڈانٹ ہی دیتی تھی۔ اندر بیٹھی اقصیٰ سب سن رہی تھی۔ باپ کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اس پر متضاد یہ غم کہ وہ نہ جانے کہاں جائے گی۔ آپ کے دلہا صاحب تو کسی ہیرو سے کم نہیں ہے۔ تحریم بڑی خوش تھی کہ اس کی کزن کا جیون ساتھی اتنا ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ بالکل اسی کی طرح بے اختیار اس نے اقصیٰ کو گلے لگا لیا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟
کیسے خوش ہوں؟ وہ رو دی۔ آپ اماں کی باتوں کا برا مت مانا کریں، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ ہمیشہ وہ اسے یہی دلاسا دیتی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اقصیٰ کو بڑی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا، اور پھر وہ بھی تو اسے اور فراز کو اتنا پیار کرتی تھی۔ میں کہاں برا مانتی ہوں، شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ میری دنیا میں آتے ہی ماں چلی گئی، اب باپ بھی۔ لہجے میں اس کے دکھ و کرب پنہا تھا۔ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے، اور مجھے پتہ ہے شہل بھائی مجھے جیسے دیکھنے میں لگ رہے ہیں فطرتاً بھی اچھے ہوں گے۔ تحریم نے اس کے آنسو پہنچے اندر چچی آئیں تو وہ چپ ہو گئی، ورنہ الگ ان کی سلواتیں سننے کو ملتی۔ ہاں 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 بابا، سکندر انکل کی بیٹی کو ہم یہاں کچھ دنوں کے لیے رکھ لیں؟ شہل رات کو ان کے کمرے میں چلے آئے تھے تاکہ اقصیٰ کے بارے میں بات کر سکیں۔ کیوں سکندر کی بیٹی کو اس کے چچا چچی نہیں رکھ رہے؟ بابا نے چونک کر ان کے سنجیدہ سے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ سکندر انکل نے کہا تھا آخری وقت کو ان کی بیٹی کو ان کے بھائی کے پاس نہ چھوڑا جائے۔ نگاہ ان کی جھکی ہوئی تھی، دل میں جور بھی تھا، وہ کیسے ان کو بتا دیتے؟ غیروں سے زیادہ تو اپنے بھلے ہوتے ہیں۔ زینب نے مداخلت کی۔ امی، ان کی بیٹی بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی ہے۔ کچھ اس کی چچی مزاج کے تیز ہیں، وہ تو انکل مجبوری میں اسے وہاں چھوڑ آئے تھے۔ وہ جھٹ بولے، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا۔ زینب خاصے پرانے خیالوں کی تھی، وہ ہر قدم بہت دیکھ بھال کے کرتی تھی۔ امی، کبھی کبھی اپنے سے غیر بھی اچھے ہوتے ہیں، اور پھر سکندر انکل نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس لیے میں ان کے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ پہلی بار ذرا تیز لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے شہل، اگر بچی آنا چاہے خوشی سے اور اس کی چچی کوئی فساد کھڑا نہ کرے تو بے شک لے آنا۔ بابا نے کافی دیر سوچنے کے بعد انہیں اجازت دے دی تھی۔ شہل نے تشکر بھرا سانس لیا، یہ مار کا بھی سر ہوا تھا۔ باقی کے معاملے وہ آہستہ آہستہ سلجھا ہی لیں گے، اور پھر اچانک ہی سب کو بتا بھی دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ سنو شہل، بابا قدرے توقف کے بعد گویا بھائی جی، انہوں نے سوالیہ نگاہ اٹھائی۔ فرجام کو اگر تم سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو، ورنہ میں اس کا اس گھر میں گھسنا ممنوع قرار دے دوں گا۔ اب کیا کیا اس نے؟ وہ مسکرائے۔ گدھا 11 بجے سے پہلے اٹھتا ہی نہیں ہے، آفس کے معاملے میں اسے دلچسپی نہیں ہے، خاک وہ اپنا مستقبل بنا سکے گا۔ وہ غصے میں آ گئے۔ بابا وہ بھی بچہ ہے۔ یہ جو تم بچہ کہتے ہو نا، مجھے اور غصہ آتا ہے۔ تم سے صرف 4 سال چھوٹا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ آپ بھی نا بس اس کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ زینب منہ بنائے گویا ہوئی۔ اسے تباہ کرنے میں تمہاری ماں کا بھی ہاتھ ہے، لال کہہ کر اسے سر پر چڑھایا ہوئے انہوں نے ناگواری اور طنز سے کہا۔ بابا آپ فکر نہ کریں، فرجام کو سمجھانا میرا کام ہے۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے، مگر لاؤنج سے تیزی سے نکلتے فرجام سے ان کی ٹکر ہو گئی۔ یار بھائی، آپ نے بھی ڈرا دیا، میں سمجھا بابا ہیں۔ وہ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی شرٹ میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ بابا اپنے کمرے میں ہے، تمہاری کسی دن خیر نہیں ہے۔ میرا آپ منہ نہ کھلوائیے، آج آفس کیا تھا، پورے سٹاف کے سامنے اتنی عزت افزائی کی ہے کہ کیا بتاؤں، آپ تو تھے ہی نہیں وہاں۔ وہ چڑھ کر بولا، 1 بجے گئے ہوگے؟ مجھ سے نہیں جایا جاتا صبح ہی صبح۔ دھڑ سے ہال کے کاؤچ میں بیٹھا۔ ابھی تو نہیں، تم سے کل فرصت سے بات کروں گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بھائی مجھے آپ کافی دنوں سے مشکوک لگ رہے ہیں، اس نے کنکھیوں سے مانی خیز لہجے میں کہا۔ بکواس کم کیا کرو۔ وہ دھڑ دھڑ زینہ چڑھ گئے۔ فرجام کا فلک شگاف کیا کہا پڑا جو شہل نے مسکراتے ہوئے سنا تھا۔ شرارتی بھی بہت تھا، بات کو تو چٹکیوں میں اڑاتا تھا۔ دیکھیے پلیز، جتنا بھی رونا دھونا ہے آپ رو لیں۔ شہل اس کے سر پر کھڑے کھسے آئے ہوئے انداز میں بولے تو اس کے رونے کو بریک لگا جو تسلی نام کے 2 لفظ بھی ادا نہ کر سکے تھے۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ سب بتایا تاکہ آپ کو اچانک شوق نہ لگے۔ وہ اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی تھی اور وہ سارا سامان ہی پیک کرنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے دیں، اس نے آنسو پہنچے۔ آپ کی چچی صاحبہ 1 منٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اگر میرے گھر والوں کو اپنا بنانا چاہتی ہیں تو پہلے ان کا بنیے گا، ان کی ہر بات مانیے گا، پھر خود بخود حالات آپ کے مواقف ہو جائیں گے۔ میں سب کو بتا دوں گا آپ سے میں نے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے اقصیٰ کے نرم و نازک ہاتھوں کو تھاما، وہ جھم گئی۔ میری چچی بھی ذرا مزاج کی تیز ہے، بالکل آپ کی چچی کی طرح، لیکن اگر آپ ان سے بحث نہیں کریں گی، ان کا کہا مانیں گی تو وہ خوش رہیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتا رہے تھے۔ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں؟ کانپتی آواز میں پوچھا۔ بہن بھائی، مسکراتے ہوئے زیر لب کہا، ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، پھر فرجام ہے، اس سے چھوٹا طلحہ، لیکن فرجام خاصا شرارتی ہے، اس لیے اس کی باتوں کا برا بھی مت مانیے گا۔ گھر میں امی اور بابا، امی بہت نرم طبیعت کے جبکہ بابا خاصے باروب ہے، میں خود ڈرتا ہوں، البتہ فرجام اور بابا کی کبھی نہیں بنی ہے۔ وہ ہنسے۔ اقصیٰ ان کے گھر کے ایک فرد کے بارے میں جان چکی تھی۔ شہل کو وقت گزرنے کا احساس ہوا۔ 5 بج گئے تھے۔ اس کا سامان اتار کر نیچے لائے، پھر اجازت لے کر وہ رخصت ہوئے تھے۔ اقصیٰ پورے راستے روتی ہی رہی تھی۔ جب گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے پوش میں رکی تو وہ چونک گئی۔ آرنج کاٹن کے کپڑوں کا آنچل حسب معمول اچھی طرح لپیٹ کے اوڑھ رکھا تھا۔ آپ بیٹھیے ادھر۔ شہل اسے ہال کمرے میں ہی لے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں باقی افراد بھی جمع ہو گئے تھے۔ اقصیٰ نے سب کو ہی بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ بھابھی، یہ شہر کی عقل پر پردہ کب پڑا؟ چچی جان نے طنز سے منہ کھولا۔ چچی جان؟ وہ چونکے، پھر ڈرے بھی کہ وہ اقصیٰ کو کچھ کہنا دیں۔ جوان لڑکوں کا گھر ہے، تم ایسے کیسے لے آئے لڑکی کو یہاں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم جوان لڑکے بری کمپنی کے ہیں؟ فرجام تو تھا بھی خاصا منہ پھٹ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ لڑکے؟ تو بک بک کرتا ہے، انہوں نے فرجام کو گھورا۔
نہ بیچاری سے نام پوچھنے دیا نہ کچھ، فوراً اعتراض شروع کر دیا۔ فرجام 2 قدم چل کر اقصیٰ کے سامنے والے صفحے پر بیٹھ گیا۔ بھابی دیکھ لیں لڑکے کو۔ چچی جان نے فکر مندی سے ان کی توجہ فرجام کی سمت کرائی جو شرمائی لجائی اقصیٰ کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو ہم لڑکی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ بغور دیکھنے لگا جبکہ وہ نروس سی ہونے لگی۔ فرجام کی شوخ طبیعت کی وجہ سے پھر گھبراہٹ اور فکر تو یہ چچی جان نے کر دی تھی جو بالکل اس کی چٹی کی ہم پلہ لگ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ ویسے کیا سوچا؟ فرجام نے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تفکر کی لکیریں واضح تھی۔ چچی جان تو چڑ کر ہی چلی گئی تھی، باقی قزم بھی وہیں آ گئے۔ اقصیٰ سے سب نے ہی تعارف حاصل کر لیا تھا۔ بھائی لڑکی کافی خوبصورت ہے۔ فرجام شہل نے اسے موقع دکھایا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اسے ٹارگٹ پر لیے ہی رہا۔ شہل بس اس کی باتوں پر مسکراتا رہا۔ گاہے بگاہے نگاہ کرن سے بات کرتی اقصیٰ پر بھی ڈال لیتے تھے جو شاید کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ہال کمرے میں نوجوان پارٹی اپنی محفل جمائے بیٹھی تھی اور اقصیٰ ان سب کے درمیان خاموشی تھی۔ اسے آئے ہوئے بھی تو 10 دن تو ہو ہی گئے تھے۔ اقصیٰ باجی آپ اتنا کم کیوں بولتی ہیں؟ کرن نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ ہاں تمہاری طرح چپڑ چپڑ کرتی رہے نا۔ رافع نے کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تو وہ بلبلا کر اٹھ گئی۔ امی امی دیکھیے رافع بھائی کو۔ وہ چیخنے ہی لگی تھی۔ رافع بیچارہ ایک دم گھبرا گیا کیونکہ امی آئی نہیں اور سب کی گوش شمالی ہوئی نہیں۔ کب سدھرو گے تم دونوں؟ ہر وقت بچوں کی طرح دھینگا مشتی ہوتی رہتی ہے۔ چچی جان برہم ہوتی چلی آئیں۔ اقصیٰ نے پہلو بدلا کیونکہ ایک طنزی اور کٹیلی نگاہ اس پر بھی ڈالی تھی۔ امی رافع بھائی نے کشن مارا ہے۔ یہ ہر وقت تم لوگ کیا کھیکھی لگائے رکھتے ہو؟ تم لوگوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ طلحہ آج تم نے کوچنگ کی بھی چھٹی کر لی اور یہ حمزہ بھی کچھ زیادہ ہی ناکارہ ہو رہا ہے۔ ایک سانس میں انہوں نے سب کی خبر لے ڈالی تھی۔ اقصیٰ شرمندہ ہوتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کے سامنے تو اس کی جان نکلتی تھی۔ چچی جان آج کی چھٹی تھی۔ طلحہ نے فلور کشن پر آرام سے دھرنا دیا۔ پلیز امی کبھی تو آپ بغیر ڈانٹے بھی بات کر لیا کریں۔ بند کرو بک بک۔ انہوں نے حمزہ کو جھڑک دیا تو وہ دبک کر طلحہ کے پیچھے ہی بیٹھ گیا جبکہ رافع اوپر بھاگے کیونکہ ان کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہونے والا تھا۔ سنو لڑکی، کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہتی ہو؟ کام وام بھی آتا ہے یا نہیں؟ وہ کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ اقصیٰ نے ایک نگاہ ان پر ڈالی جو واقعی غضبناک ہی لگ رہی تھی بلکہ اس کی چچی سے بھی زیادہ ہی۔ جی آتا ہے، وہ منمنائی۔ لڑکیاں کام کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ انہوں نے اس کے جھکے ہوئے سر کو اس بات میں ہلتے دیکھا پھر فوراً اس نے جانے کا قصد کیا۔ اور ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو، اس گھر میں تم صرف چند دن کے لیے آئی ہو، مالکن بننے کے خواب مت دیکھنا۔ اندر آتے فرجام نے چچی جان کا ہاتھ کامیز رویہ تعصب بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اقصیٰ تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، وہ روحانسی ہو گئی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ شہل اگر تمہیں یہاں لایا تو تم اس پر قبضہ جما لو گی، بھول کے بھی اس گھر کی کسی لڑکی کے متعلق سوچنا بھی مت۔ لہجے میں ان کی اتنی کاٹ اور حقارت تھی کہ وہ لب کاٹنے لگی کیونکہ شہل کی نصیحت کے مطابق اسے ان کا ناروا رویہ بھی برداشت کرنا تھا۔ امیاں بیچاری اقصیٰ باجی کو کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ کرن کو اس کی رولی صورت پر ترس آنے لگا تھا۔ تم بڑوں کی باتوں میں ٹانگ مت اڑایا کرو، انہوں نے سرزنش کی۔ کرن نے تعصب سے سر ہلایا اور پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ باری باری حمزہ اور طلحہ نے بھی کھسک جانے میں عافیت جانی۔ زیادہ مظلوم بننے کی کوشش مت کرنا، سمجھی؟ پھنکارنے لگی۔ بغور اس کا جائزہ لیا۔ نرم و نازک سی اقصیٰ اس پر فسوں خیز آنکھیں، سرخ سفید رنگت، ہاتھ پیروں میں اتنی نزاکت تھی کہ ہر کوئی چونکے بنانا رہتا تھا۔ پھنکار کے چلے گئی۔ فرجام نے اقصیٰ کو روتے دیکھ لیا تھا جو آنسو آنچل کے کونے سے جذب کر رہی تھی۔ بڑے فریش انداز میں وہ آیا تو اچھلی گئی۔ ارے اتنی ڈرپوک ہیں آپ تو اقصیٰ جی۔ وہ اسے اسی طرح مخاطب کرتا تھا۔ وہ بس ایک نظر اس شوق و چنچل سے فرجام کو دیکھ کے رہ گئی جو ہنسانے کے گڑ سے بھی واقف تھا۔ کتنی ظالم ہے نا ہماری چچی جان، وہ مسکرایا۔ پلیز آپ بڑوں کے متعلق ایسے مت کہا کریں۔ کیا؟ ارے وہ آپ کو ڈانٹ کے گئی ہیں، اسے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ وہ بڑی ہیں، ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ وہ فرجام سے ان کے متعلق کوئی بھی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، حالانکہ دل تو اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ چینخ چینخ کے چچی جان کو خوب سنائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ بس چچی جان کی ہاں میں ہاں ملائیے، پھر دیکھیے گا سب سے چہیتی آپ ہی ہوں گی۔ بلو جینس کی شرٹ پر بلو ہی شرٹ پسینے پر لپیٹے بازو ماں نے کھینچی سے بولا۔ مجھے کسی کی چہیتی نہیں بنا، تڑک کر بولی۔ کیوں بھائی کی چہیتی بننا ہے؟ پلیز فرجام، وہ جھمک گئی۔ اب میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ ہنسا۔ اقصیٰ اسے کوئی بھی بات کا موقع دیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ خواہ پھر ایشو بن سکتا تھا۔ اس نے خود کو گھر کے تمام کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ کچن کی ساری ذمہ داری اسی کی تھی اور دیگر افراد کی ذمہ داری بھی اس پر چچی جان نے ڈال دی تھی۔ وہ منہ بند کیے ان کی ساری مانتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی کوئی حکم نہ دیتی تو وہ شہل کی امی ہی تھی جن کا رویہ اس کے ساتھ شہد آگہی ہی ہوتا تھا۔ بابا بھی اس کا خیال ہی کرتے تھے۔ آج کا کچھ وقت مجھے مل سکتا ہے؟ شہل آفس سے آئے اور اسے تلاشتے ہوئے کچن میں ہی آ گئے اور وہ رات کے کھانے کے لیے روٹیاں پکا رہی تھی۔ ان کی گمبھیر اور گرجدار آواز پر چونکی۔ ایک مہینہ سے اوپر ہو کے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ کھسیائے ہوئے سے لگے انہیں موقع نہیں دے رہی تھی، صرف چچی جان کی عقابی نگاہوں کی وجہ سے جو ہما وقت اسی پر گاڑی رہتی تھی۔ آپ کی چچی جان نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہ ہوگا۔ وہ روٹی بیل رہی تھی اور وہ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں گلے میں پڑی ٹائی کو نکال کر اسے گھورنے لگے۔ رات کا پہر ایسا ہوتا ہے کہ تم آ سکتی ہو۔ ایک دم ہی وہ آپ سے تم پر آ کے اقصیٰ ان کا بدلا خمار آلود لہجہ نوٹ کر چکی تھی، لیکن وہ گھبرائی۔
رات کو میں سوؤں گا نہیں، تم آؤ گی سمجھی؟ اس کی فضوخیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخمور لہجے میں گویا ہوئے اس کی نظر جھک گئی۔ ایک گلاس پانی دیجیے گا؟ فرجام کی اچانک کی آمد نے دونوں کو گڑبڑا دیا تھا۔ شہر لمبی سانس بھر کے رہ گئے۔ فریج سے بوتل نکالو اور خود لے لو۔ اقصیٰ خود کو بدستور روٹیاں پکانے میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہم خود ہی نکال کے پئیں اور بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دیا جائے۔ بکواس بند کرو۔ شہر اس کے دھپ لگاتے کچن سے نکل گئے۔ ویسے کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اس نے پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد رازداری سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں، برنر بند کر کے روٹیاں اس نے رومال میں لپیٹی۔ محترمہ کچھ تو گڑبڑ ہے، بھائی نے رات کو کمرے میں آنے کو کیوں کہا ہے؟ دیکھنا آج میں بھی شرلاک ہومز بناؤں۔ لمحوں میں اس نے سوچا، گلاس کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا۔ رات کو سبھی کھانے سے فارغ ہوئے تو جلدی اس نے کچن سمیٹا۔ ٹٹی ڈان اور ٹیٹا ڈان اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ باقی کے تمام افراد بھی لاؤنج میں تھے۔ جب تک وہ فارغ ہوئی انہیں بھی زینب نے ڈانٹ کے کمروں میں بھیجا۔ آج تم بھی جلدی لیٹ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ زینب نے پیار بھری نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھا جو انہیں جب بھی دیکھتی تھی بڑی تعظیم کے ساتھ۔ امی ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا۔ عقب سے شہل کی آواز آئی تو اقصیٰ کا دل دھڑک اٹھا۔ اچھا بھجواتی ہوں، وہ بولی۔ امی فرجام کی طرح کافی دیر سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ جاتے جاتے مڑے۔ کمرے میں ہوگا، چولہے پر پین رکھ چکی تھی، دیکھ لیا ہے۔ وہ دوبارہ اسے ڈھونڈنے چلے گئے تھے۔ اقصیٰ نے ہی پھر چائے بنائی اور اسے ہی چائے لے جانی تھی۔ کپ کو ٹرے میں رکھے وہ کچن سے باہر آئی، کوئی بھی نہ تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ صبح خرامی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی آ گئی، دروازے پر ناک کیا تو ایک دم کھل گیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ آج بھی نہیں آؤ گے۔ وہ قاصدین کپڑوں میں شرمائی لٹائی سے اقصیٰ کے ہاتھ سے ٹرے لے چکے تھے۔ پہلی بار اس نے ان کے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ جہاں سے سائز بیڈ، بڑی سی وارڈروب، ڈریسنگ ٹیبل، وال ٹو وال کارپٹ، دروازے اور کھڑکیوں پر دبیز پردے، وہ حیرانگی سے دیکھتی رہی۔ ادھر بیٹھو آ کر انہوں نے بیڈ پر اپنے ہی قریب اشارہ کیا۔ دیکھیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے آنا، آپ کی امی کیا سوچیں گی؟ اس وقت کوئی بات نہیں ہوگی، صرف میری اور تمہاری ہوگی۔ چند بول سے اس رشتے میں بندھ گئے تھے اور شہر کو فطری جذبات اکسا رہے تھے کہ وہ ان کی اور پورا استحقاق رکھتے ہیں۔ جب تک ہمارا رشتہ سب کے سامنے نہیں آ جاتا پلیز آپ۔ اس نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے جو وہ تھام چکے تھے۔ تم یہ شرط مجھ پر عائد کیوں کر رہی ہو؟ وقت آنے پر میں بتا دوں گا۔ وہ غصے میں آگے کیونکہ اس نے اپنا آپ جو ان سے چھڑا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں بھی آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس وقت وہ روکھی پھیکی بن گئی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو ان کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی۔ اقصیٰ تم مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی ہو؟ وہ افسردہ سے ہو گئے۔ بات اعتبار کی نہیں ہے بلکہ دل کی ہے۔ آپ نے مجبوری میں مجھ سے رشتہ جوڑا، اس لیے میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور تیزی سے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ شہل ہکا بکا بس سنتے ہی رہ گئے تھے۔ اندر کمرے میں موجود پردوں کے پیچھے چھپے فرجام نے بھی سب سنا تھا۔ بھابھی وہ رفیق ہے نا، اس کا بھانجا، وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ حمیرہ تم کچھ تو خیال کرو، زبردستی کسی کی بیٹی کو کیوں باندھنے کو؟ زینب نے ناگواری اور غصے کا اظہار کیا۔ رفیق ہمارا چوکیدار ہے، اچھا ہے، دیکھا بھالا، پھر بھانجا بھی اچھا ہی ہوگا۔ چچی جان آپ کیوں اتنی فکر کرتی ہیں اقصیٰ کی؟ فرجام نے انہیں شانوں سے پکڑا تو وہ چونک کر اسے دیکھے گئے۔ مجھے تمہارا ہی تو خطرہ ہے، اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے اگر تم دونوں بھائیوں کو پھانس لیا تو ہم تو مارے گئے نا۔ حد کرتی ہو حمیرہ، میرے بیٹے ایسے نہیں ہیں، تم خواہ فکر چھوڑ دو۔ وہ کٹی ہوئی پالک کو کچن میں لے گئیں جہاں اقصیٰ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ باہر سے آتی ہوئی آوازیں بھی اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اقصیٰ بیٹا تم حمیرہ کی باتوں کا خیال مت کرنا، وہ بس ایسے ہی بول دیتی ہیں۔ انہوں نے اقصیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ پھیکی سی ہنسی۔ بیٹا آپ کے ماموں وغیرہ کوئی خالہ نہیں ہے؟ اصل میں آنٹی میری امی اکلوتی تھیں، اس لیے ایسا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ وہ جیسے ان کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ میں ایسا کب چاہ رہی ہوں کہ تم جاؤ، پتہ ہے میرا تو کچھ اور ہی دل کر رہا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر ہلکی سے تھپکی دے کر گویا ہوئی۔ اقصیٰ کی پلکیں لرز گئیں، دل بھی دھڑکا۔ کاش میری بیٹی تمہاری طرح کی ہوتی تو میں خوش قسمت ہوتی۔ امی آپ سمجھیے کہ آج سے آپ ہی کی بیٹی ہیں۔ فرجام پھر چھلاوے کی طرح اندر موجود تھا، دونوں ہی اچھل گئے۔ بولیے اقصیٰ جی، ہے نا آپ امی کی بیٹی؟ وہ منہ سے اقرار کروانا چاہ رہا تھا۔ جی، وہ جھٹ سے بولی۔ گڈ، بس آہستہ آہستہ سب کا بننا ہے۔ وہ زمانی بولا۔ اقصیٰ نے ناسمجھی کی کیفیت میں فہمائشی نگاہوں سے اسے جانچا جو اس لمحے سنجیدہ نہ تھا۔ لڑکے سدھر جا، آفس کا چکر لگا لے ورنہ تیرے بابا پھر کسی دن خبر لے لیں گے۔ ہے نا ہمارے بھیا بچانے والے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ فخریہ انداز میں اترایا تھا۔ دونوں بھائیوں کو اس نے سر چڑھایا ہوئے زینب نے اس کے کان مروڑے۔ وہ آئی ہوئی کرنے لگا۔ پتہ ہے کل رات سے میں بہت خوش ہوں۔ قدر توقف کے بعد زینب کی کچن سے نکلتے ہی گویا ہوا۔ اقصیٰ نے نگاہ ترچھی کرتے مشکوک انداز میں گھورا۔ خیریت؟ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ وقت آنے پر بتاؤں گا، پر اسرار لہجے میں گویا ہوا۔ وہ سمجھی ہی نہیں تھی۔ فرجام اس وقت تم کچن سے چلے جاؤ، چچی جان آ سکتی ہیں۔ لڑکے تم گھسے ادھر کیا کر رہے ہو؟ چچی جان کی چنگھاڑتی آواز نے دونوں کو بوکھلا دیا، مگر فرجام نے جھٹ قابو پایا۔ البتہ اقصیٰ کا خون خشک ہو گیا تھا۔ تم آج کل گھر میں ہی نظر آنے لگے ہو۔ کیا کروں، باہر دل ہی نہیں لگ رہا ہے۔ وہ ترنگ میں آ گیا۔ کرواتی ہوں بھائی صاحب سے تم دونوں بھائیوں کا بندوبست، مجھے تو ڈر ہے کوئی گل ہی نہ کھلا دو۔
طنز وہ اقصیٰ پر کر رہی تھی، وہ تو اندر ہی اندر گرم گرم صبر کے گھونٹ اتار رہی تھی، جتنی انہیں تصدیق کرنی تھی وہ کر رہی تھی۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گل تو ایک دن کھل لیں گے۔ وہ ہانک لگا کے بھاگ لیے، ٹٹی جان دان پیس کر رہ گئی۔ اقصیٰ برتن دھوتی رہی۔ سنیے، یہ شہل احمد کا ہی گھر ہے نا؟ وہ بڑی سی کالی چادر میں خود کو سموئے اندر آ چکی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس چیتے جاگتے وجود کو آنکھیں پٹ پٹا کے دیکھا گیا۔ سنیے مسٹر شہل احمد ادھر ہی رہتے ہیں نا؟ اس کے گھوڑنے پر چینخی پڑی۔ بچوں آہستہ بولو، فراز نے سرگوشی میں سرزنش کی۔ تم چپ کرو، وہ تو نہ کہی۔ سنیے، آپ کیا گونگے ہیں؟ ویسے محترمہ کی تعریف پر جامز بھنائی ہوئی لڑکی کو دلچسپ نگاہوں سے گھورنے کے بعد مخاطب ہوا۔ شام کے وقت وہ لان کے تازہ ہوا میں آ گیا تھا، مجھے آپ ہی سے ملنا ہے۔ وہ کچھ جھجک سی گئی۔ کون سی آپی؟ سینے پر بازو لپیٹے پھر اسے تفتیش پر اتر آیا۔ سنیے بھائی، ہماری آپی ہے نا، اقصیٰ نام ہے، ان کی شادی شہل بھائی سے ہوئی ہے۔ فراز نے جلدی مدعا بیان کر دیا، کیونکہ تحریم کی تیز طبیعت کی وجہ سے ضرور لڑائی ہو سکتی تھی۔ شادی ہوئی ہے؟ اچھا، کب؟ فرجام ذرا بھی نہ چونکا تھا۔ سکندر تایا کا جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن نکاح ہوا تھا۔ فرجام نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ فراز نے آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ فرجام کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایسا کرو بھائی، آپ لوگ ادھر لان میں بیٹھیے، میں اقصیٰ بھابھی کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس نے ان دونوں کے سامنے اقصیٰ کو بھابھی کہہ کر ہی نام لیا تھا۔ دونوں لان میں پڑی پلاسٹک کی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ بڑا سا لان جس میں بے شمار پیڑ اور پودے کتار در کتار لگے تھے۔ آم اور پپیتے کے پیڑ عین گیٹ کے سامنے تھے۔ لان کی ہری ہری گھاس پر بڑا سا آہنی جھولا لگا ہوا تھا۔ خوبصورت سے جدید سٹائلش بنگلے کے ٹیرس پر بوگنویلیا اوپر کی جانب گامزن تھی۔ تم دونوں؟ اقصیٰ سنتے ہی آ گئی تھی۔ تحریم کو گلے سے لگا لیا، 15 سالہ فراز کو ساتھ لگا کے پیار کیا۔ آپ ہی، میں تو امی سے یہ کہہ کر آئی ہوں کہ پڑوس والی خالہ کے ہاں ہوں، تحریم نے معصومیت سے بتایا۔ فرجام پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا۔ اقصیٰ کو اس کی موجودگی میں ان سے باتیں کرنا بھی معیوب لگ رہا تھا کہ اگر روانی میں تحریم یا فراز کے منہ سے نکل گیا تو کیا ہوگا۔ شہل بھائی گھر میں نہیں ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ارے یار، میں تو موجود ہوں، آؤ تم میرے ساتھ اندر چلو۔ فرجام خود بھی ان دونوں کو اکیلے میں باتیں کرنے کا موقع دینا چاہ رہا تھا۔ تحریم، یہاں کسی کو بھی خبر نہیں ہے کہ میرا نکاح شہل احمد سے ہو چکا ہے۔ کیا؟ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاں پلیز، تم کسی کے سامنے کہہ مت دینا، وہ ملتجی لہجے میں گویا ہوئی۔ آپ ہی، فراز نے تو ابھی یہ جو صاحب کھڑے تھے ان کو پہلے ہی بتا دیا۔ ہائے نہیں! اقصیٰ نے دھک سے دل پر ہاتھ رکھا۔ تحریم کی بہت گڑبڑ ہو گئی، انہوں نے تو کہا تھا کہ ابھی گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ویسے ہی فرجام کے معنی خیز گفتگو سے چونکتی رہتی تھی۔ اب تو شرمندگی سے ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ اسے کیسی لڑکی سمجھے گا۔ آپ ایسا کریں، انہیں کہہ دیجیے گا کہ فراز نے ایسی بکتی ہے۔ تحریم کو بھی فکر سی ہوئی، اس طرح کیفیت میں انگلیاں مروڑنے لگی۔ تم تو پریشان نہ ہو، آؤ اندر چلو۔ اقصیٰ نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ نہیں آپ ہی، جلدی جانے، اماں کو خبر ہو جائے گی، آپ فراز کو بلا لیں۔ گھبراہٹ کے مارے اس سے رکا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فراز اتنے میں خود ہی فرجام کے ساتھ آ کے اقصیٰ کی شرمندگی سے فرجام کے سامنے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ چلو فراز۔ تحریم نے لپک کر فراز کا بازو پکڑا اور جانے لگی تھی۔ فرجام حیران تھا اس کے حواس باختہ سے چہرے کو دیکھ کر جو تیز تیز قدم اٹھاتی چلی گئی تھی۔ ارے آپ نے اپنی کزن کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی؟ اس نے بت بنتی اقصیٰ کو مخاطب کیا جو سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ وہ اسے جلدی جانا تھا، اس نے نگاہ چرائی۔ ارے آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ فرجام نے اس کا راستہ روکا جو اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فرجام میں اس سے صفائی میں بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں بلیک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شہل ڈرائیونگ سیٹ سے نکلے، گاڑی میں موجود تحریم اور فراز بھی اترے، دونوں چونک گئے۔ فرجام کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اقصیٰ نے لمحوں میں گھوم کے دیکھا تھا۔ آپ بھی عجیب ہیں، گھر میں ڈرائیور تھا، انہیں گاڑی میں گھر ڈراپ کرواتی نا۔ شہل خاصے برہم ہو رہے تھے۔ ہم خود چلے جائیں گے، تحریم کسی طور رکنا نہیں چاہتی تھی۔ بس خاموش اندر چلو، اس نے ڈانٹ دیا۔ بھائی بھابھی کو اندر لے آئیے، وہ حیرانگی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ فرجام شوق سے سرگوشی کر کے باہر نکل گیا۔ فرجام، وہ حیرت ان بساط میں ڈوب گئی۔ فرجام کو سب خبر ہو گئی۔ اقصیٰ نے سر جھکا کے بتایا، شہل بھائی یہ فراز کے بچے نے بکا ہے، ہمیں کیا پتا تھا۔ تحریم کو افسوس بھی ہوا اور شرمندگی بھی، نہ جانے وہ سب بک چکا تھا۔ شہل نئی فکر میں مبتلا ہو گئے، کچھ کہے بغیر وہ بھی اندر چلے گئے تھے۔ اقصیٰ ان کی پریشانی اور فکر بھاگ گئی تھی۔ دیکھو تم دونوں فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ ہنگامہ ہو۔ اقصیٰ نے ان دونوں کو جلدی روانہ کیا اور خود اندر آ گئی۔ سمجھ گئی تھی شہل اپنے کمرے میں ہوں گے، اس وقت ان کے پاس جانا چاہ رہی تھی، لیکن ٹٹی جان اور دیگر افراد کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ زینب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی کچھ نہیں، وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ زینب کافی دنوں سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ بے چین تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، کچن میں مت جانا، وہ حکم دینے لگی۔ اقصیٰ نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ واہ بھائی واہ، ہمارے بھائی کی شادی ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اس رات کو اس کے موقع مل گیا تھا، وہ اقصیٰ کو بھی شہل کے کمرے میں لے آیا تھا اور وہ حیا کے حساب میں بیٹھی تھی۔ فرجام تم پلیز کسی کے سامنے، بلکہ خاص طور پر چٹی کے سامنے نہ بک دینا۔ وہ نئی فکر میں مبتلا اور ملتجی لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ فکر ہی نہ کریں اور ذکر ہی نہ کریں۔ وہ اس کی بیڈ پر بڑے اطمینان سے لے رہا تھا، جبکہ اقصیٰ بڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر شہل کو نہ دیکھا تھا جو محبت پاش
جو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے۔ اس نے انگڑائی لی۔ جھٹ اقصیٰ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے آج شہل کی شوق اور مانی کی اس طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دل اندر ہی اندر دھڑک بھی رہا تھا۔ ارے آپ کہاں چلیں؟ وہ فرجام، مجھے ابھی کچھ کام ہے، طلحہ کے کپڑے پریس کرنے ہیں۔ وہ بکھلا ہی گئی۔ شہل نائٹ ڈریس میں ملبوس اس کا جھجکنا سمجھ رہے تھے۔ بالکل نہیں، آج آپ ادھر ہی ہوں گے، کچھ تو میرے بھائی کا خیال کریں۔ فرجام تو میری بات نہیں سمجھ رہی ہو، وہ ہانسی ہو گیا۔ فرجام، اس نے ایک نہ سنی اور دروازہ لاک کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ کمرے کے وسط میں گم و گو کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ شہل مسکرا رہے تھے۔ تم اتنے نروس مت ہو، بس اتنی سی گزارش ہے کہ سارے گھر کی ذمہ داری تو اٹھا لی۔ ایک تمہارا شوہر بھی ہوتا ہے، ذرا اس کی بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی سی ذمہ داری تو اٹھا لو۔ انہوں نے بڑے نرم سے لہجے میں ایک شکوہ ہی کیا۔ جی وہ میں سمجھی نہیں۔ شرم و حیا سے رخسار تو اس کے سرخ ہو ہی گئے تھے۔ اس پر شہل کی آنچ تھی قربت سے تو پگھلنے لگی تھی۔ اس کمرے پر نگاہ ڈالو، پھر وارڈروب کھولو، کافی بہترتیبی ہے، ذرا یہ سب کر دیا کرو۔ جی اچھا۔ اس نے رکی سانس بحال کی، ورنہ تو اس کی کوئی نئی فرمائش پر ہی حیا سے سمٹ رہی تھی کہ شاید کچھ اور طلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اقصیٰ نے جلدی جلدی کمرے کو سنوارا، پھر اس کے وارڈروب کے سارے کپڑے باہر نکالے، تہہ لگا کر رکھے، جو استری کرنے والے تھے وہ الگ کر کے رکھے۔ شہل صوفے پر نیم دراز اس کے حرکات و سکنات خاص دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ بلو کپڑوں میں سر تک حسب معمول آنچل لپیٹا ہوا تھا۔ یہ کپڑے میں کل تک پریس کر کے ہینگ کر دوں گی۔ الماری بند کرنے کے بعد ارادہ اس کا جلد از جلد کمرے سے نکلنے کا ہی تھا۔ پھر 1 بج رہا تھا، کچھ کام باقی تھے۔ اقصیٰ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو۔ شہل کا لب و لہجہ تک سحر انگیز ہو گیا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ شہل خود ہی اٹھے، پھر اس کا نازک سا ہاتھ بایاں ہاتھ پکڑے بیڈ تک لائے اور بٹھا دیا۔ وہ مکان کے انداز میں سب کرتی جا رہی تھی۔ میں مانتا ہوں اقصیٰ، یہاں آپ خوش نہیں ہیں۔ چچی جان کا مشکوک اور تنقیدی انداز آپ کو خاصا پریشان کر رہا ہے۔ جب آپ سے رشتہ جوڑ لیا تو اس گھر کے تمام افراد سے جوڑ لیا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ پہلے مجھے سب کا بنے، جبھی پھر سب میرے بنیں گے۔ وہ جھٹ سے اس کی کہی بات یاد دلانے لگی۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے تم سے شادی تو کر لی، ابھی تک کوئی عزت و مقام نہیں دیا۔ انہوں نے اس کے جھکے سر کو شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اب اس گھر کی بہو ہوں اور میں سب کا دل جیت کے ہی دکھاؤں گی۔ وہ پرعزم مرٹا لہجے میں گویا ہوئی۔ شہل وارفتگی سے اسے دیکھے گئے، جس کی فسوں خیز آنکھوں سے 2 موتی لڑک کر اس کے آنچل پر گرے تھے۔ میری بس آپ سے ایک گزارش ہے، آئندہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کمرے میں بلائیں گے۔ لیکن اقصیٰ میں تمہارا شوہر ہوں، فطری جذبات رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم سے مشتعل سے ہو گئے۔ تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ سب گھر والے جب سب جان جائیں ہمارے اس رشتے کے بارے میں پھر آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے شہل کی جانب دیکھا، جو بغور اسے دیکھ رہے تھے، جو ان کے خاطر سب کچھ سہ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی پیاری سوچوں کی مالک لڑکی ان کی ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے اب اس راز میں امی کو بھی شریک کرنا پڑے گا۔ ایک دم ہی انہوں نے اٹل فیصلہ کیا۔ کیا؟ وہ متوحش زدہ سی رہ گئی۔ وہ بس اتنا بولے اور واش روم میں چلے گئے۔ اقصیٰ کو تب اس گھر میں رکنا مشکل لگا، نہ جانے وہ اس کے متعلق کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو ان کے بیٹے کو پھانس لیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سنو لڑکی، آج شام میں تیار رہنا، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ چچی جان نے اچانک یہ دھماکہ کیا جو شہل اور طلحہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ تمہاری چچی اور چچا کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اور نہ خیر خبر لینے آتے ہیں، اس لیے میں ہی خیال کر رہی ہوں۔ لہجہ ان کا طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ اقصیٰ کے ہاتھ لرز گئے تھے، دل کی رفتار بڑھ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سنو، زیادہ بننے سنورنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نظر لڑکے کے گھر والے تمہیں دیکھیں گے، باقی ساری باتیں میں نے طے کر لی ہیں۔ وہ اس کے سماعتوں پر بم پھوڑ کے جا چکی تھیں اور وہ سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گئی تھیں۔ زبان بھی ان کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی۔ کپڑے خاک پریس ہوتے سمیٹ کے ایک طرف کیے اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کس سے دل کی بات کہے؟ شہل تو ابھی آفس نکلے تھے، پر جام ابھی تک سو رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، وہ مرے مرے دل کے ساتھ کام نپٹاتی رہی۔ شام کو 5 بجے لڑکے والے اسے آ کے دیکھ بھی گئے، پھر وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ شہل، مجھے کافی دنوں سے تم سے بات کرنی تھی۔ شہل رات کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ کل سے ویسے ہی کافی پریشان تھے اقصیٰ کی جانب سے، جو انہیں نظر بھی نہیں آئی تھی۔ مجھے بھی امی آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ جواب میں وہ بھی بول اٹھے تھے، لیکن تم پہلے میری سن لو، بعد میں کہنا اپنی۔ وہ آج شام کی ساری بات ان کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ حمیرہ نے رفیق کے بھانجے سے اقصیٰ کا رشتہ طے کر دیا۔ آج لڑکی کی ماں اور بہن دیکھ کے گئی ہیں۔ کیا؟ حیرانگی سے انہیں 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں شہل، اقصیٰ کا مجھے پتا ہے وہ راضی نہیں ہے، لیکن حمیرہ کو تو وہ… بس امی، حد ہوتی ہے، اگر میں کچھ نہیں بولتا تو چچی جان کا جو دل چاہے وہ کرتی جائیں گی۔ وہ تو مشتعل ہی ہو گئے۔ دیکھو، وہ بن ماں باپ کی بچی ہے، زبردستی اس کی ہم نے شادی کر دی تو گناہ ہی ہوگا۔ وہ تعصب سے گویا ہوئی، جبکہ شہل تو اس طرابی کیفیت میں اپنے دل و دماغ میں جھکڑ چلتے محسوس کر رہے تھے۔ اقصیٰ کو اس کے چچا اور چچی کے پاس چھوڑاؤ، ہم اس کے لیے غیر ہی ہیں۔ امی، میں نے اقصیٰ سے نکاح کیا ہے، اچانک کی ساری ہمتیں مجتمع کرتے انہوں نے کہا، مگر سر ان کا شرمندگی سے جھکا ہوا تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ امی، اقصیٰ بہت اچھی لڑکی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر مجھے ایسی سادہ سی لڑکی پسند ہے۔ وہ ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر کے، مجھے پتہ ہے وہ منہ سے کبھی بھی حرف شکایت تک ادا نہیں کرے گی، بس سہتی جائے گی، کیونکہ اس نے عزم کیا وہ سب کی من پسند بن کے دکھائے گی۔ وہ بولے جا رہے تھے، جبکہ امی نے تو سن ہوتے کانوں سے سنے جا رہی تھی۔
ایک ایک کر کے سارے منظر ان کی آنکھوں میں گھومنے لگے جب وہ ان کے گھر آئی تھی۔ چچی جان کو ہینڈل اب میں کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساتھ ہی تسلی دی۔ شہل لیکن امی لیکن کچھ نہیں، پہلے تو آپ کو یہ رشتہ ختم کروانا ہے، پھر ہی میں کوئی چکر چلاؤں گا، انہوں نے بات کاٹ دی۔ دیکھیے گا آپ کو اکثر سے بالکل شکایت نہیں ہوگی، جیسا آپ کہیں گے وہ کرے گی۔ ایک دم وہ ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے انہیں بتا کر۔ شہل بیٹا ایک بار مجھ سے تو کہتے کہ تم نے نکاح کر لیا۔ وہ بولی، وہ بھی خواب کی سی کیفیت میں تھی جب خیال آیا کہ واقعی یہ سچ ہے۔ شادی کر لی تم نے، اپنی ماں تک کو شریک نہیں کیا۔ لہجہ افسردہ اور رنجور تھا۔ امی پلیز مجھے یہ اقصیٰ کو غلط نہیں سمجھیے گا، سکندر انکل کی آخری خواہش میں رد نہ کر سکا۔ لہجہ ان کا غم سے بھیگنے لگا، پھر ان سے کچھ نہ چھپایا کہ اپنی ساکت و جامد بیٹھی ماں کو سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ امی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ سب کے ارمانوں کا خون ہی کر دیا۔ اقصیٰ کو میں نے دل سے قبول کیا، اس کے چچا تو پھر بھی اچھے ہیں، لیکن چچی کی عادت تو آپ بھی جان گئی ہوں گی۔ سکندر انکل کی موت والے دن ان کے گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھے ندامت میں گھرے بیٹھے تھے۔ شہل بیٹا تو نے اتنی بڑی بات اپنی ماں سے چھپائی، انہیں افسوس بھی ہوا، دکھ سے شکوہ کرنے لگے۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں مجبور تھا۔ وہ رونے لگے۔ بیٹا تو نے بولتے بولتے وہ رک گئیں، کیونکہ اس کے بابا کا بھی ڈر تھا، نہ جانے وہ شہل کے اس قدم پر خوش بھی ہوں گے یا نہیں۔ امی بتائیے میں نے غلط تو نہیں کیا؟ نہیں میرے بچے، تو نے بالکل ٹھیک کیا، وہ لڑکی اتنی پیاری اور معصوم ہے، میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کس مٹی کی بنی ہے کہ ہمیرا کی کسی بات کا برا نہیں مانتی ہے۔ انہوں نے ان کا چہرہ چوم لیا جو ایک دم ہی پرسکون سے ہو گئے تھے۔ چلو کوئی دوسرا تو نکلا ان کا خیر خواہ۔ پتہ ہے شہل شام سے وہ کمرے میں بند ہے، مجھے پتہ ہے وہ رو رہی ہوگی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ فرجام نائٹ ڈریس میں مسکراتا وہ اندر آ گیا۔ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اس نے چونک کر باری باری امی کو اور کبھی شہل کو دیکھا۔ خیریت؟ کوئی ٹریجڈی سین چل رہا تھا، اس نے بیڈ پر دھرنا دیا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے درشت انداز میں پوچھا۔ سونے جا رہا تھا، اکثر بھابی کا دروازہ نوک کیا، کھول ہی نہیں رہی تھی۔ شہل اسے بھی پتہ ہے؟ وہ تو اس کے بھابی کہنے پر شہادت کی انگلی اٹھا کر حیرانگی سے کی جانب دیکھنے لگی۔ شہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی بھائی امی کو بھی بتاتی ہے؟ امی سب سے پہلے اسے پتہ چلا تھا۔ وہ سر کھجانے لگے۔ آپ لوگ اٹھیے تو ان کا دروازہ کھلوائیے۔ فرجام کو خاصی فکر تھی، امی نے ہی بڑی مشکلوں سے دروازہ کھلوایا، پھر کھانا کھلایا۔ اکثر خود تحیر میں مبتلا ہو گئی تھی جب انہوں نے اس کی پیشانی جم کے گلے سے لگا لیا تھا۔ شہل نے مسکرا کے دیکھا جبکہ فرجام نے وکٹری کا نشان بنایا۔ رشتہ تو جیسے تیسے ختم کروایا، چچی جان نے قاویلا خوب مچایا، اکثر کو الگ برا بھلا کہا۔ وہ بیچاری منہ پر کفل ڈالے رہی تھی۔ بھائی صاحب یا تو اس لڑکی کو چلتا کریں یا پھر شہل اور فرجام کی شادی کریں، انہیں بھی جیسے اکثر سے بیر ہو گیا تھا۔ ہمیرا بیگم تم ہوش میں تو ہو؟ چچا جان برہم ہوئے۔ وہاں بیٹھے لوگ سبھی ان کی غیر متوقع بات پر فہمائشی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، جبکہ فرجام کو تو اچھو لگ گیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں جوان لڑکوں کا گھر ہے۔ چچی جان کیا ہو گیا آپ کو؟ فرجام ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ فرجام تم سے کس نے کہا کہ تم بیچ میں بولو؟ بابا نے کڑے تیوروں سے گھوڑنے کے بعد کرشدار لہجے میں سے سرزنش کی تو وہ خفیف سا ہو گیا۔ مجھے پھر صفدر بھائی کو بھی جواب دینے، اگر آپ کو نورین کے لیے شہل مناسب لگے تو آج ہی میں فون کر دیتی ہوں۔ ہمیرا تم ایک دم ہی ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگتی ہو، زینب تفکر زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اقصیٰ کے چہرے کا رنگ لمحوں میں اڑا تھا جو ان سے مخفی نہ رہ سکا۔ بھابھی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، نورین پڑھی لکھی ہے، پھر ہمارے شہل کے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ انہوں نے تنزیہ نگاہوں سے اقصیٰ کو دیکھ کر جتایا۔ آپ لوگ میری بات کان کھول کر سن لیں، بھائی کی اور میری شادی کسی کی بھی مرضی سے نہیں ہوگی۔ پھر جام تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بابا نے درشت انداز میں دیکھا۔ پلیز بابا، کسی کی زندگیوں کا فیصلہ آپ بزرگ یہ سوچ کر کیوں کرتے ہیں کہ ہم اولاد آپ کی ملکیت ہیں؟ پلیز آپ اولاد کی مرضی بھی تو پوچھ لیا کریں۔ جب وقت آئے گا تم سے پوچھ لیں گے۔ انہوں نے جیسے اس کی شکوہ بھری بات کو اہمیت ہی نہ دی تھی، وہ حسرت بھری نگاہ ڈال کے رہ گیا۔ ہمیرا تم اپنے بھائی کو جواب دے دو، ہمیں نورین پسند ہے۔ بابا نے اپنا آخری فیصلہ دیا۔ چچی جان تو خوشی اور فتح مندی سے سرشار ہو گئی۔ لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ فرجام کو بھی ضد ہو گئی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ، شروع سے میرے فیصلوں سے تم ٹکرائے ہو، جو اپنی مرضی کرنی ہے کرو، لیکن اس گھر سے نکل کر۔ وہ ایک دم رکھائی اور سرد مہاری سے اسے حکم دے رہے تھے۔ فرجام پیر پر ٹختا ہوا چلا گیا۔ اقصیٰ اپنے آنسو چھپائے کمرے میں چلی گئی۔ زینب اس کے دل کا درد جان چکی تھی، وہ اس گھر کی عزت تھی، ان کی بیٹی کی بیوی تھی۔ وہ ہال سے نکل کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اقصیٰ بیٹا تم رو رہی ہو؟ نہیں تو۔ جھٹ اس نے آنسو ہاتھوں کے پشت صاف کیا، مگر وہ اسے بغور دیکھ چکی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ نہیں امی، آپ ان کی شادی ہونے دے، بس مجھے اور کیا چاہیے، ایک چھت وہ میسر ہے۔ وہ لب کاٹنے لگی، بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم بہت کھلے دل کی ہو، لیکن بیٹا میں یہ ظلم بھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ وہ ان کی محبت کے آگے زیادہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ تو یہاں سب کا دل جیتنے آئی تھی، یہ اچانک ہی اس کی دنیا الٹ گئی تھی۔ میں کچھ کرتی ہوں، تم اپنا جی ہلکا نہ کرو۔ وہ اسے گلے سے لگانے کے بعد تسلیاں دیتی رہی تھی۔ کم از کم اب اس کے دل کی حالت سے تو وہ واقف تھے۔ ان کے آگے رو کر وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ میں نے سارا انتظام کر دیا، آپ بس اپنی پیکنگ کر لیں، جب تک میں سارا معاملہ ہینڈل نہ کر لوں آپ گھر بالکل نہیں آئیں گے۔ فرجام نے اسے اپنے تمام پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ یار اس طرح تو یہ طریقہ غلط ہے، بابا کے غصے کو تم جانتے ہو۔ شہل ویسے ان کے چراغ پا ہونے سے ڈرتے تھے، کل ہی تو فرجام کی اچھی طرح خبر لی تھی۔
ہونے دے، میں سنبھالوں گا۔ بھائی سوچنے چچی جان آپ کا نکاح اپنی بھتیجی سے پڑھوا دیں گی۔ وہ سمجھانے لگا، میں یہاں رہ کر حالات کا سامنا کروں گا۔ وہ بھی اکڑ گئے، یار بھائی ایک تو اتنی مشکل سے میں نے آپ کا ہانی مون 5 اسٹار ہوٹل میں سیٹ کیا، اس پر آپ پانی پھیر رہے ہیں۔ وہ تھک کر پشت پر دونوں ہاتھ جما کے کھڑا ہو گیا۔ اقصیٰ کو وہ خود زبردستی اس کے کمرے میں لایا تھا جب سے وہ شرمائی گھبرائی سے مجسمہ بنی ہی بیٹھی تھی۔ فرجام بالکل نہیں، انہوں نے نفی کی اور ایک نگاہ غلط دھانی کپڑوں میں ملبوس اس حسن کے شاہکار کو دیکھا جو اپنی مخروطی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چاہے چچی جان اپنی چلا لیں، وہ فضا میں ہاتھ بلند کر کے بولا، فرجام تمہارے بھائی جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بھابھی آپ پر وہ سوتن لا رہی ہیں، آپ تو کم از کم ایسے نہ بولیں۔ وہ حیرانگی سے بولا جو اتنی صابر و شاکر تھی کہ کسی کی بھی بات سے اختلاف کرنے کی جسارت نہیں کر سکتی تھی۔ کرنے دیں، اچھا چچی جان خوش تو ہو جائیں گی۔ شٹ اپ۔ شہل کو نہ جانے کہ اس کی یہ بات دل کے آر پار محسوس ہوتی ہوئی لگی تھی، وہ آگ بگولا ہی ہو گئے۔ وہ میں تو اقصیٰ منمنا کے رہ گئی۔ زیادہ صابر و شاکر بننے کی کوشش مت کرو اور تم کے دماغ سے نکال دو کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کے دو بدو ہی تھے، وہی ہو گئے۔ اقصیٰ جذبت سی ہو گئی جبکہ فرجام کے ہونٹ پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یار بھائی اب بھابھی کو تو مت ڈانٹیں۔ فرجام اپنی بھابھی کے دماغ میں یہ اچھی طرح بٹھا دو کہ یہ حماقت کرتی رہیں، لیکن مجھ سے اس کی توقع مت رکھیں۔ تن سے کہتے دھڑلے سے بیڈ پر لیٹتے چہرہ بتا رہا تھا کہ خاصے خفا ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے طے کر لیے کہ نہیں جائیں گے؟ اس نے ایک سرد سی آہ بھری۔ نو وے، قطعیت سے گویا ہے۔ فرجام پھر زیادہ ضد نہ کر سکا، کمرے سے نکل گیا۔ اقصیٰ بھی اٹھنے کا قصد کرنے لگی، شہل نے خف کی بھری نگاہ اٹھائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سونے۔ ان کی دھار سے وہ سہم ہی گئی تھی، قدم بھی رک گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جانے کی، آج سے تم اسی کمرے میں سو گی۔ لہجہ بارو بر ٹھوس بھرا تھا۔ اسی وقت اقصیٰ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی، سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی۔ دیکھیں ابھی ممکن نہیں ہے۔ شٹ اپ، میں کچھ نہیں سنا چاہتا، فوراً ادھر آ جاؤ۔ وہ پھر حکم دینے لگی اور وہ کانپنے لگی، حواس باختہ سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ سنا نہیں تم نے، یا میں خود اٹھا کے لاؤں؟ وہ واقعی اٹھنے لگی تھی۔ اقصیٰ کے اندر فوراً برقی روح دوڑی اور صورت سے بیڈ تک آ گئی، مگر وہ آج ان کے اتنے قریب سوچ سوچ کے پسینہ آنے لگا۔ تم اطمینان رکھو، جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، اس لیے میں تمہیں ابھی چھوؤں گا بھی نہیں۔ وہ شاید اس کی سوچیں پڑ چکے تھے، لمحوں میں بس نگاہوں سے ٹکرائی تھیں، پھر کمرے میں اسے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہ ہوا۔ چہرے پر طمانینت کے سائے لہرانے لگے۔ صبح تو گھر میں ہنگامہ ہی ہو گیا۔ چچی جان کو اقصیٰ اپنے کمرے میں نہ ملی، بلکہ 10 بجے کے بعد وہ اوپر سے اترتی دکھائی دی تھی۔ وہ تو تیر کی طرح تیزی سے اٹھی تھی۔ کیا بےہودگی ہے تم اور شہل کے کمرے میں، ان کی تو بصارت یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اقصیٰ کا چہرہ پھک ہو گیا تھا، جسم سے لگتا تھا کہ اب جان نکل ہی جائے گی۔ اچانک افتاد پر وہ گڑبڑا کے خشک ہونٹ پر زبان پھیری۔ وہ جواب ہی نہیں بن پڑا تھا۔ کیا وہ میں؟ آج اصلیت کھل کے آ ہی گئی نا تمہاری، تم نے وہی میرے گھر کے لڑکوں پر نگاہ تھی نا۔ بس کرے چچی جان، ناشتہ کرتا فرجام ڈائننگ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ گھر کے باقی افراد بھی موجود تھے، سنڈے کے دن سبھی ناشتہ اکٹھے کرتے تھے۔ ارے کیا بس کروں، اندھی ہوں میں، یہ شہل کے کمرے سے نکلی ہے، ساری رات یہ وہیں تھی نا۔ اقصیٰ تو شرمندگی اور حیا سے کٹ کے رہ گئی، کیسے کیسے گندے الزامات وہ اس کی ذات پر لگا رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر گرم گرم آنسو اتار رہی تھی۔ اس کے جائز رشتے سے ابھی تک وہ علائم ہی تھی نا۔ کیا تماشا یہ سب؟ بابا سے بھی برداشت نہ ہوا تو وہ بھی چھیڑ چھوڑ کر آ گئے، جبکہ چچا جان تو بس استجاب کے انداز میں سن ہی رہے تھے۔ چچی جان کے شور مچانے پر انہیں غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھائی صاحب پوچھیے سے یہ شہل کے کمرے سے کیوں نکلی ہے؟ انہوں نے اقصیٰ کے نازک سے رخسار پر ایک سناٹے دار تمانچہ ہی چڑھ دیا۔ وہ نرم و نازک سی لڑکی جسے اس کے باپ تک نے کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوا تھا۔ اقصیٰ میری بیوی ہے، اس لیے کمرے سے نکلی۔ اوپر کھڑے شہل نے سب کی سماعتوں پر دھماکہ کیا، سبھی اچھل گئے۔ چچی جان تو ساکت رہ گئی، بابا کے ابرو تن گئے، امی نے دل پر دہک سے ہاتھ رکھ لیا کہ اب قیامت آ گئی تھی۔ میرا باقاعدہ اقصیٰ سے نکاح ہوا ہے۔ دیکھا بھائی صاحب، اس لڑکی نے پھانس لیا نا ہمارے بچے کو۔ اور ہانسی سی ہو گئی، بابا کے لب خاموش تھے، بس وہ شہل کی جانب ایک نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نہ ان کے انداز میں غصہ تھا اور نہ ستائش تھی۔ بھائی صاحب، چچی جان نے پکارا۔ چچا جان بھی ان کی تکلیف میں ان کے ہمراہی میں چلے گئے تھے۔ فرجام سب کے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ اقصیٰ کے آنسو موتیوں کی طرح رخسار سے پھسلتے نیچے گر رہے تھے۔ سب کے سامنے وہ مجرم بنی کھڑی تھی۔ کیوں لڑکی، تجھے ہمارا ہی گھر ملا تھا ڈاکہ ڈالنے کو؟ بس کرو ہمیرا، امی نے تڑپ کے بن ماں باپ کی بچی کو اپنے گلے سے لگا لیا جس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ طلحہ نے اسی وقت زور سے پلیٹ میں چمچ ڈالا تو ارتعاش ہوا۔ چچی جان آپ اتنی ظالم کیوں ہیں؟ کیوں آپ نے بھابھی کو مارا؟ 15 سالہ طلحہ بھی آج چپ نہ رہ سکا، جسے فرجام نے بتایا تھا کہ اقصیٰ ان کی بھابھی ہے۔ طلحہ کیا بکواس ہے، فرجام نے اسے ڈانٹا۔ کرن، رافع اور حمزہ ناشتہ چھوڑے تھپ تھپ کرتے اوپر بھاگ لیے تھے۔ شہل نیچے آ گئے تھے، چچی جان کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھنے لگے۔ شہل، تم میری بھتیجی کو محض اس لڑکی کی وجہ سے رد نہیں کر سکتے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی تھی، ایک دم ہی فضا مختر سی ہو گئی تھی، کوئی بھی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اقصیٰ کو امی ساتھ لگائے بیٹھی تھی، فرجام نے بس ایک افسردہ نگاہ اس معصوم پری چہرہ والی اپنی بھابھی کو دیکھا جو شروع سے چچی جان کے عتاب کا نشانہ ہی بن رہی تھی۔ امی، بابا کچھ نہیں بولے؟ شہل فکر مندی سے گویا ہوئے۔ بھائی بابا کو بھی آپ ہی منائیں گے، فرجام نے سر اٹھایا۔ اگر بابا کو میرے اس اقدام پر اعتراض ہوگا تو میں خود اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ ایک دم میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ بھائی
حالات کا مقابلہ کرنا ہے، بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ وہ پھر بولا، میں یہی سمجھتا تھا کر لوں گا، مگر یار نہیں۔ وہ مضطرب انداز میں سنگل صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ امی نے بڑی مشکلوں سے اقصیٰ کو چپ کرایا تھا، جس کی ہچکیاں ہی نہیں بند ہو رہی تھیں۔ طلحہ اس کے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ فرجام اور طلحہ دونوں ہی اس کی دلجوئی کرنے میں لگ گئے تھے، جبکہ شہل واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اب تو انہیں سب فیس کرنا ہی تھا۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی گزرا تھا۔ اقصیٰ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہاں رہ سکے۔ پوری رات جب سوچے تھک گئی تو وہ لیٹ گئی، اور پھر لمحوں میں اس نے خود کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ کم سے کم اس کے لیے ٹھوکریں اور تانے تو نہ ہوں گے۔ بھابھی جلدی آئی، چچی جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ طلحہ اسے اطلاع دینے آیا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ طلحہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ وہ بھی لمحوں میں نیچے تھی۔ سبھی ان کے کمرے میں جمع تھے۔ امی ان کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کرن رو رہی تھی۔ پہلے جاتی اس نے کرن کو سنبھالا۔ اتنے میں شہل ڈاکٹر کو بھی لے آئے تھے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بی پی ہائی ہے، اس لیے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے چند دوائیاں لے کر شہل کے ہاتھ میں پرچہ تھما دیا، جو فرجام نے لے لیا اور فوراً ہی دوائیاں لینے چلا گیا۔ اقصیٰ کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے سامنے جانے کی، پھر بابا بھی وہیں تھے، ان کے سامنے الگ جھجک آ رہی تھی۔ اقصیٰ، حمیرہ کے لیے دلیا بنا لو۔ نہیں لینا مجھے اس کے ہاتھ سے، چچی جان تو پھنکارنے لگی۔ حمیرہ بس کرو، تمہاری طبیعت خراب ہے، چچا جان نے خاموش کرایا۔ ہٹا دیں اسے میرے سامنے سے، وہ تو چیخنے لگی۔ اقصیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گئی۔ بابا نے بس ایک نگاہ اس بے زبان لڑکی کو تعصب سے دیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے باہر نکلے۔ شہل بھی الگ سے شرمندہ تھے، انہوں نے اقصیٰ کو دو لفظ تسلی کے بنا کہے تھے، بس بابا کے پیچھے ان کے ہی کمرے میں آ گئے تھے۔ بابا پلیز آپ مجھ پر غصہ ہو لیں، ناراض ہو لیں، مگر بات تو کریں۔ ملگجی سے فان کلر کے کرتے شلوار میں بکھرے بکھرے شمیل نے بس افسردگی سے لب کاٹے۔ بابا اپنی ایزی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ پلیز بابا کچھ تو بولیے۔ انہوں نے ان کے گھٹنوں پر سر جھکا لیا۔ میں مجبور تھا، سکندر انکل کی آخری خواہش پوری کی ہے۔ تمہارا باپ مر گیا تھا؟ کیا مر گیا تھا جو تم نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ انہیں اپنے لمبے چوڑے توانا بیٹے کو روتے دیکھ کر اور غصہ آ گیا۔ خدا نہ کرے وہ جھٹ بولے۔ اپنی ماں کو راز میں شریک کر لیا، بھائیوں کو بتا دیا، بس ایک میں ہی لائم رہا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ان کے لہجے میں طنز اور خفت کی نمایاں تھی۔ شہل مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھا۔ اگر آپ کو اقصیٰ پسند نہیں تو میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ شہل کی کیا بکواس ہے یہ؟ وہ تو بیٹھے سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے سمجھدار ہو کر تم ایسی بےہودہ بات کر رہے ہو؟ ارے مجھے تو اس بات پر شرم آ رہی ہے کہ اس بیچاری پر کتنا ظلم ہوا اور اس کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ شہل کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھ کر گویا وہ بس ایک لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھے گئے۔ کم سے کم مجھے بتا تو دیتے کہ تم نے سکندر کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ وہ تیز لہجے میں بولے۔ تم نے سوچا تمہارا باپ تو ظالم ہے، پتہ نہیں وہ تمہاری اس حرکت کو معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ مجھے معاف کر دیں ابو، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولے، خود کو شرمندگی سے بچا نہیں پا رہے تھے۔ ارے انجانے میں حمیرہ اسے کتنا برا بھلا کہتی رہی۔ کیا سوچتی ہوگی وہ بچی کہ ہم لوگ کتنے برے ہیں؟ بابا کو تو کل سے بس یہی احساس مارے ڈال رہا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ اگر بیٹا تم نے شادی کی تھی تو ہمیں تو بتا دیتے۔ وہ بابا، میں خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا۔ بابا کے نرم پڑتے وہ بھی کچھ پرسکون ہوئے۔ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی فرجام ہے، وہ ہر بات ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے۔ انہوں نے شہل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ روتے ہوئے شہل انہیں بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ پھر ڈانٹ بھی وہ آپ کی سنتا ہے؟ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اچھا دیکھو، ابھی حمیرہ خاصی ڈسٹرب ہے، اس لیے کوئی بھی شور ہنگامہ نہ ہو۔ وہ تنبیہ کرنے لگے۔ اب تم جاؤ اور میری بہو کو اندر بھیج دو۔ شکر ہے بہو کا انتخاب تم نے اچھا کیا ہے۔ وہ شرارت سے گوئے ہوئے تو شہل چھینک گئے۔ وہ آپ خود بلا لیں، وہ خود کل سے اقصیٰ سے بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بابا سر ہلاتے ہوئے اقصیٰ کی تلاش میں باہر نکلے۔ 2 دن میں جا کر چچی جان کا بلڈ پریشر نارمل ہوا تھا، لیکن انہیں چپ لگ گئی تھی۔ ان کے بھائی صفدر اپنی اکلوتی بیٹی نورین کے ساتھ انہیں دیکھنے چلے آئے تھے۔ نورین تو سیدھی شہل کو طنز کے تیر برسانے چلی آئی تھی کیونکہ شہل کی شادی کی خبر تو اس تک بھی پہنچ گئی تھی۔ پلیز ایک گلاس پانی ملے گا؟ نورین بلو جینز کی پینٹ پر پنک ٹی شرٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سب مصروف ہے، خود پی لیں۔ فرجام اقصیٰ سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے نورین کو دیکھ لیا، پھر بھی انجان بنا۔ تم شروع سے ہی بدتمیز ہے، وہ تو نہ کہی۔ تھینک یو، یہ تو تم پہلے ہی جانتے ہو۔ فرجام نے اس کے بے باک انداز کو نخوت سے دیکھا۔ سخت کوفت اور بیزاری اس پر طاری ہونے لگی تھی۔ فرجام پانی دے دو، اقصیٰ نے حکم دیا۔ بھابھی میں نہیں دے سکتا۔ وہ انگڑائی لینے لگا۔ کیا بات ہے، کتنی دیر لگے گی چائے میں؟ لوگ اٹھ کر جانے والے ہیں۔ بلیک پینٹ پر وائٹ کلف لگی شرٹ میں جھنجھلائے ہوئے شہل اندر آئے، مگر نورین کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اوہ شادی مبارک ہو۔ دیکھ لیا میں نے تمہاری سو کالڈ بیوی، ویسے ایسے نمونے پسند کرتے تھے تم۔ نورین نے اقصیٰ کی تصحیح کر ڈالی۔ نورین خبردار جو تم نے میری بیوی کو کچھ کہا۔ شہل کو تو پتنگے لگے تھے جبکہ اقصیٰ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ فرجام مسکرا رہا تھا۔ شہل تم نے بہت برا کیا، اس تک کہ انوسی لڑکی کے آگے مجھے ریجیکٹ کیے۔ ان کے اندر کی محرومی شکوہ بن کے باہر آ گئی۔ تم سے بہت اچھی ہے، شرم و حیا کا پاس ہے، اپنا آپ چھپا کر رکھتی ہے صرف میرے لیے۔ وہ بھی بے باکی سے بولتے ہوئے اسے باور کروانے لگے۔ اقصیٰ کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ 3-4 دن سے وہ اسے مخاطب بھی کب ہو رہے تھے، لیکن اس کے متعلق جذبات و خیالات کتنے اچھے تھے۔ مجھے تو پھپھو نے تمہارے خواب دکھائے تھے، ورنہ مجھے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ اپنی اہانت پر دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔
शहल तुम खुद भी दके अनूसी हो, ये 7 गज के दुपट्टे में लिपटी तुम्हारी पसंद है। उस पर तंज भरा जुमला फेंकती चली क्योंकि शहल ने उसकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी थी। क्या बात है, कितनी देर लगाओगी चाय में? अब तो तोपों का रुख उसकी समत हो गया था, वो तो बौखला ही गई, जल्दी जल्दी में कब भी नीचे गिर गई। भाई अब आप मजीद आप यहाँ खड़े रही ना तो भाभी बेहोश हो जाएंगी। फरजाम को अक्सा पर दर्द आ गया, जो खांसी रुहांसी भी लग रही थी। इधर रखो कप। वो कप उसके हाथ से लेकर ट्रे में रखने लगे थे और वो डरे जा रही थी। बार बार हाथ उनके मजबूत हाथों से मस हो रहे थे। सब पर तवज्जो देना, अगर ना देना तो मुझ पर। हक भरा तंज किया। भाई मुझे कुछ कहा? फरजाम ने शायद सुना नहीं था। जो यहाँ मौजूद है उसने सुन लिया। चाय के कपों की ट्रे उठाए वो किचन से निकल गए। अक्सा ने अपना सांस बहाल किया। वैसे क्या आप दोनों की अभी तक बातचीत नहीं चल रही? उसने राजदारी से पूछा। अक्सा ने उसे घूरा। ओके, नहीं बताना चाह रही तो ना बताएं, लेकिन ये बता दीजिए कि अपने मैके किस दिन जाएंगे? अचानक उसके दिलो दिमाग पर जिस परी पैकर ने कब्जा कर लिया उसका ख्याल आ गया। क्यों, बुरी लग रही हूँ? फर्श से टूटे कप उठा रही थी। नहीं तो बस वो आपके हिटलर टाइप चची से मिलने को दिल चाह रहे कि देखो हमारी चची की परछाई तो नहीं है, उसने शोखी से कहा। फरजाम बहुत बुरी बात है, बड़ों के मतलब ऐसे नहीं कहते, उसने चपत लगाई जो वो हंस रहा था। बताएं ना कब जाएंगी? चची जान की तबीयत संभल जाए फिर। तो उसकी बेचैनी समझ रही थी। जो उसने तहरीम को देखा वो खासा शौक भी हो रहा था। अक्सा ने रात के खाने पर पुरतकल्लुफ़ एहतमाम किया था, लेकिन नौरीन एक लम्हे को ना रुकी थी। वो सब तरमामों को लेकर चली गई थी। अक्सा खुद को मुजरिम तसव्वुर करने लगी थी। चची जान का रवैया हनूज सर था। उधर वो शहर की बेरुखी समझ नहीं पा रही थी। रात को तमाम काम से फारिग होने के बाद वो चची जान के लिए दूध का गिलास लेकर आ गई। चची जान, मैं कल इस घर से चली जाऊंगी। उसने लब काटे। उन्होंने उसे चौंक कर देखा, जो खासी रंजूर और कमज़दा सी लगती थी। शायद मुझ में ही कमी है कि मैं आपका दिल ना जीत पाई, इसलिए मेरी जानिब से इजाज़त है, आप शहल की शादी नौरीन से कर सकती हैं। ये कहते हुए उसकी आवाज़ तक भर आ गई थी। मैं ही बेवकूफ़ थी जो खुद को समझ रही थी कि बहुत मजबूत हूँ, लेकिन ये मेरी भूल थी। आप इत्मीनान रखिएगा, मैं इल्ज़ाम किसी को भी नहीं दूंगी। आंखों में नमकीन पानी लिए वो चली गई। अंदर आती किरण ने उसकी मुरझाई हुई सीरत देख ली थी और उसकी सारी गुफ्तगू भी सुन ली थी। सुबह उसने शहल के ऑफिस जाते ही अपनी तैयारी कर ली। सबसे सिर्फ उसने यही कहा कि उसके चचा का फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं। राफी उसे छोड़ के चला गया था। आप आ गई? देखिए अम्मी को क्या हुआ है, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं। तहरीम उससे लिपट के चिट्टी का कमज़ोर और मुर्दा जिस्म देखा तो अक्सर ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। चिट्टी आपको क्या हो गया? रोती हुई उनके सरहाने बैठ गई थी। चिट्टी ने एक पुर सोचने का उस पर डाली और फिर आज के सारे बंध टूट गए। उसे लिपटा कर इतना रोई कि तहरीम और अक्सा भी रोती थी। चिट्टी जान को जैसे उसका ही इंतजार था, वरना पिछले 1 माह से वो बिस्तर से लग गई थी। चचा के जनरल स्टोर पर डाका पड़ा था, जिससे उनका बाल बाल कर्ज में बंध गया था। ये सब अक्सा के घर से निकलने के बाद ही आफत टूटी थी। रात दिन की खिदमतों से चची जान सेहत की जानिब आ गई थी। बार बार वो अपने बदतर सलूक की अक्सा से माफ़ी मांग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बेसहारा यतीम बच्ची को एक बोझ की तरह ही तो इस घर से निकाला था। उसकी शायद आह लगी थी कि उस घर में परेशानियों ने डेरा डाल लिया था। मेरी बच्ची, तूने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वो मखमूम से लहजे में बोली। चिट्टी जान, आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करेंगे? आप मेरी माँ हैं और औलाद कभी माँ की बातों का बुरा नहीं मानती है। उसने उन्हें साथ लगाकर मुस्कुराते लहजे में यकीन दिलाया। घर में एक बार फिर बर की रूह दौड़ गई थी। अक्सा ने आते ही घर को सब खुद जो संभाल लिया था, वरना तहरीम बेचारी तो खुद घबरा गई थी। क्या बात है, शहल ने एक बार भी चक्कर नहीं लगाया? चचा को उस दिन शहल का ख्याल आया तो तफक्कुर ज़दा लहजे में इस्तफसार करने लगे। वो बिजनेस के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए थे। उसने उज़र तराश के निगाह चुराई। देखो बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई है, मुझे पता है वहाँ भी तुम्हें मुश्किलात ही दरपेश आई होंगी, लेकिन तुम शहल से कभी बदगुमान मत होना। वो मुदब्बिराना अंदाज में उसे समझाने लगे थे। अक्सा ने सर हिलाया। 1 हफ्ता तो उसे हो गया था यहाँ आए हुए, किसी ने भी खबर ना ली थी उसकी। कितना उसका दिल कट रहा था। फिर शहल जिनसे उसका बंधन था वही बेगाना हो गए थे। आप ही आपके देवर आए हैं। तहरीम हवास पाख्ता से उसे बुलाने अंदर आके वो चौंक गई। चंद लम्हे पहले जो मनफी सोचे आ रही थी उन्हें झटका। तुम फरजाम? वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी। बरामदे में पड़े तख्त के सिरे पर वो ब्लैक पैंट और लेमन कलर की शर्ट में अपने मखसूस शौक से अंदाज में बैठा था। आज तो मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आ गया हूँ, भाई को बताए बगैर। उसकी निगाह अब पिंक कॉटन के लॉन के सूट में मलबूस छोटी सी तहरीम पर पड़ी, जो चिट्टी की हिदायत पर चाय वगैरह के लिए किचन में घुस गई थी। चचा और चिची भी आए तो फरजाम ने उन्हें मादब अंदाज में सलाम किया। अभी तुम सबका ही जिक्र हो रहा था, अक्सा ने मुस्कुरा कर बताया। सब में कौन कौन शामिल है? वो मानी तेजी से आंखें घुमाने लगा। चचा ने फराज से उसके लिए खाने वगैरह का सामान मंगवा लिया था। फिर पर तकल्लुफ़ से तमाम करके तहरीम बड़े तख्त पर रख चुकी थी। भाई शाम को मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, उसने तकल्लुफ़ से कहा, लेकिन चचा के आगे उसकी एक न चली। उसे सारा कुछ खाना पड़ा। चचा से उसकी अच्छी खासी जम गई थी। देवर तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। चची की आंखें चमक गईं। घर के सब अफराद ही अच्छे हैं। जवाब में वो गोया हुई। किसी दिन सबसे जाके मैं खुद मिलाऊंगी। शहल बेटे से तो मुझे माफ़ी भी मांगनी है। आंटी अपने भाई नाराज़ किसी से नहीं होते, अलबत्ता जब होते हैं तो ऐसा कि मना के थक जा। फरजाम ने जताया। अक्सर जो पहलू बदल के रह गई थी। मगरिब के बाद उसने इजाज़त ले ली। दरवाजे पर वो छोड़ने आई तो फरजाम फिर रुका। वो भी ठटक गई। भाभी, आप भाई को सफाई का मौका तो देती। इतना बड़ा ख़त उनके नाम छोड़ के आ गई। वह सुरता से लहजे में शिकवा करने लगा।
فرجام یہ سب کی خوشی کے لیے ضروری ہے کیونکہ میں سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں۔ آنکھوں میں آنسو تھے، یہ وہ جانتی تھی کہ اس دل سے کہہ رہی تھی۔ فرجام پھیکی سی ہنسی ہنس کے رہ گیا۔ مجھے تم سے اتنی حماقت کی امید نہیں تھی۔ بابا ان پر برہم ہو رہے تھے جو ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تو کہہ دیا، وہ خود گئی ہے اور خود آئے گی، میں لے کے نہیں آؤں گا۔ انہیں تو اقصیٰ پر رہ کر غصہ آ رہا تھا جو ان کے لیے اتنا کچھ خط میں لکھ کے چلی گئی تھی۔ ایک بار بھی منانے کی کوشش کی نہ کی، الٹا انہیں مشورے دے کے چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب اس لڑکی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چچی جان کو نرم طبیعت والے شہل کی ضدی طبیعت پر حیرانی ہوئی جو اکڑے ہوئے تھے۔ چچی جان، اسے سب کو خوش رکھنے کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صفدر ماموں سے کہیں شادی کی وہ کوئی بھی تاریخ رکھ لیں، میں اب شادی ضرور کروں گا۔ بلا وجہ کی انہوں نے تو اقصیٰ سے ضد ہی باندھ لی تھی۔ بھابھی یہ تو فضول میں اکڑ رہا ہے، ہم خود ہی اپنی بہو کو لے آئیں گے۔ چچی جان کے لہجے میں ایک دم ہی شہد کھل گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی انہیں احساس ہو گیا تھا کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ شہل اس کے ساتھ خوش ہیں تو کیا چاہیے، اور پھر نورین بھی تو ان سے جاتے وقت کتنی بدتمیزی کر کے گئی تھی، حالانکہ وہ ان کی بھتیجی تھی۔ ذرا لحاظ نہ کیا تو رقصہ تو خیر تھی، لیکن اونچی آواز تک میں بات تک نہ کی تھی۔ بیماری میں بھی ان کا خیال ہی رکھتی رہی تھی۔ اسی دن شام کو جا کے گھر کے بزرگ ہی اسے لے آئے تھے۔ اقصیٰ تو خواب کی سی کیفیت میں تھی، اس پر شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ وہ اتنی زیادہ خوشیاں ملنے پر اپنے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو گئی جسے اس کی صابر و شاکر طبیعت پسند آئی تھی۔ بابا، زبردست سا ولیمہ ہونا چاہیے ان دونوں کا، فرجام نے شہل کے ہال میں آتے ہی شوخی سے کہا۔ ہاں، میں نے سارا انتظام ہوٹل میں کروا لیا۔ واہ، مجھ سے اچھے تو چچا جان ہیں، سب کچھ کر لیا۔ فرجام ہنسا۔ شہل جھٹکے سے اٹھ گئے۔ اقصیٰ جب سے آئی تھی ان کا سرد رویہ نوٹ کر رہی تھی، بھولے سے بھی اس کی جانب دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ شہل، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو۔ پاپا جان نے فہمائشی انداز میں گھورا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ مڑے بغیر بولے اور چلے گئے۔ اقصیٰ کو چچی جان اور امی نے ٹہوکا مار کے اوپر جانے کو کہا، اسے ویسے شرم اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اقصیٰ نے حسرت بھری نگاہ اٹھائی جو مکمل بیگانہ ہی لگ رہے تھے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور پس مردہ قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ محترمہ کو منانا بھی نہیں آتا، دیکھتا ہوں کب تک میری پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لیٹے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ ادھر اقصیٰ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، سب کی نظر سے خود کو بچا کے، کیونکہ وہ اپنی وجہ سے دوبارہ کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسب معمول سب ناشتے پر سب موجود تھے۔ شہل اٹھ کے نہ آئے تو وہ کڑ کر رہ گئی تھی، لب کاٹتی وہ سارا کام ہی کرتی رہی تھی۔ اقصیٰ بیٹا، وہ کیا نام ہے تمہارے چچا کی بیٹی کا؟ بابا اچانک ہی گویا ہوئے۔ تحریم۔ فرجام نے تیزی سے نام لیا مگر فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ بابا کی تنقیدی نگاہوں کا رخ اس پر ہو گیا تھا جبکہ وہاں موجود باقی افراد ہنسنے لگے تھے۔ فرجام، سدھر جاؤ۔ سدھرنے کا ایک چانس ہے، وہ مانی تیزی سے بولے۔ تمہاری لگام بھی دیتا ہوں میں کسی کے ہاتھ میں۔ وہ گھورنے لگے۔ تحریم بھی بری نہیں ہے۔ وہ شوق سے لہجے میں ہانک لگاتا بھاگ لیا۔ سب کی متفقہ رائے سے تحریم کا رشتہ فرجام کے لیے مانگ لیا گیا۔ دیکھیے ابرار صاحب، ہم صرف منگنی کر رہے ہیں، 1 ماہ میں تو تیاری کر سکتے ہیں۔ بابا چچا جان کے پریشان ہونے پر قدر توقف کے بعد بولے۔ لیکن انور صاحب، بیٹی کی تیاریاں بھی تو بہت ہوتی ہیں۔ چچا جان نے بھی لب کشائی کہ وہ تو نہال ہی ہو گئی تھی، ان کی دوسری بیٹی بھی اس خاندان میں جا رہی تھی۔ اقصیٰ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ چچا جان، صرف تحریم چاہیے ہمیں۔ لیکن اقصیٰ، ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس بھائی بس، سب طے ہو گیا۔ شہل اور اقصیٰ کا ولیمہ پرسوں اتوار کو، اسی دن دونوں کی منگنی ہوگی۔ شادی میں چلیے 6 ماہ رکھ لیتے ہیں۔ زینب ان کی تسلی کے لیے اتنا وقت دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ پھر چچی اور چچا اسی پر مطمئن ہو گئے تھے۔ تحریم تو ابھی تک سکتے میں تھی، اتنی جلدی وہ بھی کسی کی بننے جا رہی تھی۔ شام کو اقصیٰ نے رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ اس طرح یہ ہنستا مسکراتا قافلہ 12 بجے روانہ ہو گیا تھا۔ بھابھی، ایک ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرجام سر کو جاتے شرماتے ہوئے انداز میں بولا، جو شاپنگ پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چچی جان اور امی کے ساتھ ہی عروسی لباس کی خریداری کرنی تھی، پھر صحیح معنوں میں تو اس کی شادی اب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کروا دوں گی۔ اس نے فرجام کے بال ہی بگاڑ دیے۔ بھابھی، بھائی اوپر چینک رہے ہیں، ان کی شرٹ پر استری نہیں ہوئی ہے۔ طلحہ گھبرایا ہوا آیا تھا۔ کرن سے کروا لو، کہہ دو شہل سے جا کے کہ ہمیں بازار جانے۔ امی اپنا پرس اٹھا کر جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ امی، میں پہلے کر دوں؟ وہ شہل کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اوپر آ گئی تھی، شرٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ لائیے میں کر دوں۔ گلابی کپڑوں میں بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ان کے سامنے سراپا سوال ہی بنی کھڑی تھی۔ تم آخر سمجھتی کیا ہو خود کو؟ وہ تو غضبناک انداز میں آگے بڑھے اور اقصیٰ کو بازو سے پکڑ کر خود سے قریب بھی تو کر لیا تھا۔ تو انہیں اتنے قریب تھے کہ شہل کی گرم گرم سانسوں میں اس کا چہرہ تمتما اٹھا، نگاہ ملا ہی نہ پائی تھی۔ میں تو، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم بس دوسروں کی پرواہ کرنا جانتی ہو، شوہر کی تمہاری نگاہ میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ بھڑک اٹھے تھے۔ اقصیٰ وحشت زدہ رہ گئی۔ اس لمحے نرم طبیعت والے شہل خون خوار لگ رہے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ررس گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور میرے سامنے اپنی شکل لے کر مت آنا، کیونکہ سارے فیصلے تم خود کرتی ہو، اور کر لو جا کے۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔ اقصیٰ ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ سب لوگ اس سے راضی ہوئے تو اس کا مجازی خدا اس کے دل کا مکین ہی ناراض تھا۔ کچھ لمحوں میں وہ باہر آئے، ایزی سا کرتا شلوار سے بتن کر لیا تھا۔ ان کی کسی سے ملاقات تھی، وہ بھی کینسل کر دی تھی۔ اقصیٰ، جلدی آؤ، امی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ شہل اس سے پہلے کمرے سے نکلے۔ چچی جان امی نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا جو گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گئے تھے۔ اقصیٰ مرے مرے قدموں سے نیچے آ گئی تھی اور پھر جو روئی تو اسے چپ کرانا ہی مشکل ہو گیا۔ امی، وہ ناراض ہو گئی ہیں۔
ارے تو تم منا لو نا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ چچی جان نے ساتھ لگا لیا۔ امی تو خود شہل کے تیور کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، انہیں بھی ان پر غصہ آنے لگا تھا، ان کی بھولی بھالی بہو کو ڈرا کے جو رکھا ہوا تھا۔ کل دونوں کا ولیمہ تھا، شاپنگ کرنے تک نہ گئی چچی جان اور امی خود ہی اس کے لیے اور تحریم کے لیے لباس لے آئی تھی۔ کرن نے زبردستی اس کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائی تھی، اپنا قیام بھی اب تو کرن کے کمرے میں کر لیا تھا۔ وہ رات کے درمیانی شب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہل کے کمرے کے آگے کھڑی تھی، ہاتھوں پیروں کی مہندی سوکھ گئی تھی۔ بھابھی آپ سوئی نہیں؟ طلحہ کو شاید پیاس لگی تھی، وہ نیچے سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے اوپر آ رہا تھا۔ ہاں وہ میں جا رہی ہوں۔ گڑبڑاہٹ میں وہ دروازہ کھول کے اندر آ کے وہاں کا خوابناک منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ نائٹ بلب کی ملکجی روشنی میں کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ شہل کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا، لگتا تھا وہ خود بھی نہیں سوئے تھے۔ جی وہ میں جا رہی ہوں۔ وہ بوکھلاہٹ میں جانے لگی تھی مگر پھر ایک لمحے کو رک گئی۔ روز کے میرا تماشا دیکھنے آتی ہو؟ وہ پھنکارے۔ اقصیٰ کے دل میں تو ان کا سرد رویہ ترازو ہی ہو گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہ نکل گئی۔ فان کلر کے عروسی جوڑے میں فل میچنگ اور میک اپ میں وہ کوئی ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ جو اسٹیج پر بیٹھی تھی، شہل بلیک 3 پیس سوٹ میں ناراض سے اسے نظر آ رہے تھے۔ تحریم اور فرجام کو بھی ساتھ بٹھا کے منگنی کی رسم کر دی گئی تھی۔ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے، درمیان والے صوفے پر اقصیٰ تھی۔ تحریم پنک کامدانی سوٹ میں سجی سنوری پیاری لگ رہی تھی۔ فرجام نے کرتا شلوار زیب تن کیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہو، سوچ رہا ہوں یہ 6 ماہ کیسے گزاروں گا، وہ سرگوشی میں بولا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، تحریم نے آہستگی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سنو، یہ پڑھائی وغیرہ کا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف مجھے پڑھنا۔ خاصے روب و دھونس سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ بولا تو وہ حیا سے سمٹ کر رہ گئی۔ رافع اور حمزہ نے کھانسنا شروع کر دیا۔ طلحہ باری باری اپنی دونوں بھابھیوں سے نیک وصول کر رہا تھا۔ بھابھی اتنی اداس مت ہو، بس ڈنر کے بعد آپ کو بھائی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ فرجام نے مانی خیز سے شرارت کی، وہ چیمپ گئی۔ اتنے میں ڈنر ہوا۔ تمام مہمان دونوں جوڑیوں کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اقصیٰ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ 2 بجے یہ جا کر تمام لوگ تھک کر گھر آئے تھے۔ اقصیٰ فوراً ہی کمرے میں چلی گئی تھی، اسے شہل کے بے رخی مارے ڈال رہی تھی، ایک ایک چیز بے ترتیب سے اتار رہی تھی۔ آج تو ابو بھی اتنی شدت سے یاد آ رہے تھے، کاش وہ اس وقت ہوتے تو ان کے سینے سے لگ کر وہ اپنا سارا درد کہہ دیتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے قیامت خیز حسن کو دیکھ کر نخوت سے منہ بنایا۔ اسی وقت شہل اسپاٹ سے انداز میں اندر آیا۔ انہوں نے ایک استحقانہ نگاہ اس ملکوتی حسن والی پری پیکر کو مبہوت سے دیکھا، جسے آج پہلی بار تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ کھو سے گئے تھے۔ اقصیٰ خفیف سی ہو گئی، اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول سے کھڑی ہوئی۔ شہل اسے پھر نظر انداز کرتے وارڈروب کی جانب بڑھے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، وہ اب بھی اس سے کچھ نہ بولے تھے، اب پہل اسے ہی کرنی تھی۔ آپ آخر میرا قصور بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہل نے چونک کر اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، آنچل ڈھلک کر شانوں پر پڑا تھا۔ اگر میں اتنی بری لگنے لگی ہوں تو زندگی سے خارج کر دیں۔ شٹ اپ، وہ پوری قوت سے چیخے۔ ہر بار تم فیصلے کرتی ہو، میں ایسا کاٹ قبول لوں کہ تم مجھے بے وقوف بناتی رہو گی۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ تو روحانسی ہوگی، پسوخیز آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہیں سارے زمانے کی پرواہ، ہر شخص کی فکر نہیں ہے تو صرف اپنے شوہر کی۔ وہ تان پیسنے لگے۔ اقصیٰ متوحش زدہ سی رہ گئی۔ کتنا غلط سوچ رہے تھے، کب سے وہ ان کی بے رخی کی آگ میں چل رہی تھی اور سارا الزام وہ اس پر ڈال رہے تھے۔ آپ نے مجھے غلط سمجھا، ایک دن بھی تسلی کے بول بولے آپ نے؟ کیسے بولتا؟ اتنا لمبا خط لکھ کر چلی گئی تھی کہ مجھے طلاق دے دے اور نورین سے شادی کر لیں، جیسے میں نورین کے عشق میں دیوانہ ہو رہا تھا نا۔ طنز بھرے لہجے میں بولتے اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ کانپنے ہی لگی، اتنے غضبناک لگ رہے تھے وہ کہ انہیں بت بنے دیکھی گئی۔ گھر کے تمام افراد کا دل جیت لیا، ایک فکر نہ ہوئی تو میرے دل کی کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ واقعی انہیں بھول گئی تھی، ان کی طرف سے وہ منفی سوچوں کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں۔ اس نے ان کے سینے پر اپنا سر ٹیک دیا۔ شہل کے اس کے ایک دم ہی بکھرنے پر گھبرا گئے۔ اچھا بس کرو، رو دھو کر اپنا حلیہ خراب مت کرو۔ فوراً ہی وہ مان گئے، دل کے بھڑاس جو نکال لی تھی کہ تم کبھی سوچنا بھی نہیں کہ تم بری ہو، بلکہ تم اتنی اچھی ہو کہ سب کا دل جیتتی، اور مجھے تو پہلی نظر میں ہی جیت چکی تھی۔ انہوں نے حسار تنگ کیا اور اقصیٰ نے بھی وارفتگی سے انہیں محسوس کیا۔ کون کہتا ہے تم جیسے سادہ سی لڑکی گھر نہیں بسا سکتی، بلکہ تم تو وہ ہو جو اپنا نقصان کر لو گی مگر دوسروں کو خوش رکھو گی۔ یہ تو فرمان خدا بھی ہے، وہ کہتا ہے تم جب مجھے خوش رکھ سکتے ہو تم مجھے جب خوش رکھ سکتے ہو جب تم میرے بندوں کو خوش رکھو۔ شاید یہی بات میرے رب کو پسند آئی ہو، وہ بھیگے بھیگے لہجے میں بولی۔ آج کے دور میں بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ انہوں نے اقصیٰ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، نگاہوں سے نگاہیں ملی، مگر شہل کی نگاہ میں مانی خیزی اور شرارت تھی۔ اس کے حسن کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا۔ آج وہ خود کو ان کی سپردگی میں اپنی رضا سے دے چکی تھی۔ انہوں نے شوق سے شرارت کر دی۔ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی دور نہیں ہوگی۔ اقصیٰ ان کی شوخی پر شرم و حیا سے سمٹ کے رہ گئی۔ وہ رات دونوں کے لیے خوشیاں لے کر آئی تھی۔